فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين۔ أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الحكيم وقوله الحق۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنکر۔ صلوات پڑھ دیجئے پر محمد۔ عشر مجالس کی چھٹی گفتگو ہے اور عنوان گفتگو ہے کربلا گام بگام۔ اس عنوان پہ گفتگو کرنے کے لیے قرآن مجید کی جس آیت مبارکہ کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے، اس میں خالق اور مالک مصلحین کے شرائط کو بیان کر رہا ہے۔ جو لوگ سماج اور معاشرے میں اچھائیوں کو عام کرتے ہیں اور برائیوں کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے اندر چند باتوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ وہ پہلے صالح ہونا چاہیے، انہیں خود کو پہلے اپنے آپ کو نورانی بنانا ہوگا، اور نورانی ہی انسان سماج اور معاشرے کو نورانیت عطا کر سکتا ہے۔ اسی لیے قرآن مصلحین کی چند شرطوں کو بیان کر رہا ہے۔ مصلحین کی پہلی شرط یہ ہے التائبون، وہ اپنے رب سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، وہ اپنے مالک سے جڑے ہوتے ہیں، اور آب توبہ سے اپنے وجود کو پاک و پاکیزہ کرتے ہیں، وہ اپنی مالک کی بارگاہ میں رجوع کرتے ہیں۔ یہ ان کی پہلی شرط ہے۔ اور ان کی دوسری صفت ہے العابدون، وہ اپنے رب، اپنے مالک اور اپنے پروردگار کی معرفت رکھتے ہیں، اور صرف اپنے پروردگار کی عبادت کرتے ہیں، اپنے مالک کے سوا کسی اور کو لائق عبادت سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ اور ان کی تیسری صفت ہوتی ہے الحامدون، جب وہ تعریف و تمجید کرتے ہیں، جب وہ حمد و ثنا کرتے ہیں، تو وہ صرف اپنے رب کی حمد و ثنا کرتے ہیں، اپنے مالک کو لائق تعریف سمجھتے ہیں، اور اپنے پروردگار کو لائق ستائش سمجھتے ہیں۔ اور ان کی چوتھی صفت یہ ہوتی ہے السائحون، وہ کائنات کو اپنے رب کی نشانی سمجھتے ہیں۔ کائنات کا ذرہ ذرہ انہیں مالک کا پتہ بتاتا ہے اور انہیں خالق کی طرف لے جاتا ہے۔ وہ ذرے ذرے میں اپنے مالک کو دیکھتے ہیں۔ اور ان کی پانچویں صفت الراکعون، وہ اہل رکوع ہوتے ہیں، اور رکوع میں جا کر کہتے ہیں سبحان ربی العظیم و بحمدہ، میرا پروردگار عظیم ہے اور اتنا عظیم ہے کہ اس میں کوئی عیب نہیں، کوئی نقص نہیں،
اور کوئی کمی نہیں۔ میں اس عظیم پروردگار کی تسبیح اور تقدیس کرتا ہوں۔ اور وہ ان کی چھٹی صفت یہ ہے کہ وہ اہل سجود ہوتے ہیں، وہ سجدے کرتے ہیں اور سجدے میں سر رکھ کر کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ اگر کبریائی کا حق کسی کو ہے تو وہ میرا اللہ ہے، اگر بڑا کوئی ہے تو وہ ہمارا پروردگار ہے، عظمتوں کا مالک ہمارا خالق ہے، اور وہ اتنا بلند و بالا ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے، کوئی نقص نہیں پایا جاتا۔ ہم اس عظیم پروردگار کی جو ہر عیب سے پاک و پاکیزہ اور ہر کمی سے منزہ ہے، ہم اس پروردگار کی تسبیح کرتے ہیں۔ جب ان 6 منزلوں پر فائز ہوتے، تائب بن جاتے، عابد بن جاتے، حامد بن جاتے، سائح کے زمرے میں قرار پا لیتے، اہل رکوع اور اہل سجدہ بن جاتے، تو اب وہ سماج اور معاشرے کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ الآمرون بالمعروف، اب وہ سماج میں امر بالمعروف کریں گے، یعنی وہ کام کریں گے جس سے اسلام کو، مسلمان کو، انسانیت کو، بشریت کو اور سماج اور معاشرے کو فائدہ پہنچ جائے۔ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور ہر اس کام کو مٹانے کی کوشش کریں گے جس سے اسلام کو، مسلمان کو، انسانیت اور بشریت کو نقصان پہنچ جائے۔ انہی کو مصلح کہا جاتا ہے۔ حسین صرف مصلح نہیں، وہ مصلح اعظم ہیں جو سماج اور معاشرے اور بشریت کی اصلاح کے لیے اٹھے تھے۔ لیکن ہر صاحب ایمان کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ نبی کی رحلت کے 50 برس کے بعد نواسے رسول کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا۔ اس کے اسباب کیا ہیں، اس کے ریزنز کیا ہیں، اور اس کی وجہیں کیا ہو سکتی ہیں؟ تاریخ میں وہ کون سے اسباب رونما ہوئے جس کی بنیاد پر بنی امیہ نے، جو ظاہراً اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے تھے، اپنے آپ کو نبی کا کلمہ گو کہہ رہے تھے، پر اجتماعی طور پہ نواسے رسول کو ایک صحرا اور بیابان میں گھیر کے شہید کر دیا گیا۔ انہی اسباب کو جاننے کے لیے اس عشرے کا اہتمام ہے، اور عنوان ہے کربلا گام بگام۔ نبی کی رحلت سن 11 ہجری میں، سید الشہداء کی شہادت سن 61 ہجری، 11 سے 61 50 سال کا گیپ ہے۔ اچھا، جب نبی پاک کی رحلت ہوتی ہے تو خلافت کو غصب کیا جاتا ہے، لہٰذا پہلے خلیفہ 11 سے 13 تک، دوسرے خلیفہ 13 سے 23 تک، تیسرے خلیفہ 23 سے 35 ہجری تک۔ سن 35 ہجری میں تیسرے خلیفہ کا قتل ہوتا ہے۔ قتل عثمان کے بعد سارے مسلمان امیر المؤمنین کے دست مبارک پر بیعت کرتے ہیں، اور علی مرتضیٰ خلیفۃ المسلمین تسلیم کیے جاتے ہیں۔ امام کے 2 غدار دشمن، ایک اصحاب جمل جنہیں ناقصین کہا جاتا ہے، جن کے سردار طلحہ، زبیر، ام المؤمنین عائشہ ہیں، اور دوسرا غدار دشمن اہل شام معاویہ اور معاویہ کے طرفدار ہیں۔ امام نے جنگ جمل اصحاب جمل یعنی طلحہ، زبیر، عائشہ سے لڑی اور بصرے میں لڑی، ان کو شکست دے کر کوفے میں آ گئے۔ اب امام کا سامنا ہے ایک دوسرے دشمن سے، جو دشمن شام میں رہتا ہے، اور وہ دشمن معاویہ ہے، اہل شام ہیں اور معاویہ کے طرفدار ہیں۔ اسی لیے امام نے کوفے کو مرکز بنایا، اس لیے کہ امام کو معاویہ سے مقابلہ کرنا ہے۔ اور پھر امام نے اپنا قاصد بھیجا معاویہ کے پاس، جس کا نام ہے جریر۔ جریر گئے، معاویہ کو امام کی بیعت کی طرف دعوت دی، اور پھر معاویہ نے کہا اہل شام سے مشورہ کروں گا، اور اس کے بعد اپنے بھائی عتبہ ابن ابی سفیان سے۔ عتبہ ابن ابی سفیان نے کہا عمرو عاص کو بلا لو، عمرو عاص نے کہا شرحبیل کو بلا لو، اور شرحبیل نے آ کر کے تمام اہل شام کو امیر المومنین کے خلاف کھڑا کر دیا۔
اس طریقے سے اہل شام امیر المومنین کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے تیار۔ پھر معاویہ نے حجاز کی برجستہ نمایاں شخصیتوں کو خط لکھا اپنا طرفدار بنانے کے لیے۔ محمد ابن مسلمہ کو خط لکھا، سعد ابن ابی وقاص کو خط لکھا، اور عبداللہ ابن عمر کو بھی خط لکھا، مگر کسی نے معاویہ کی ہمکاری اور مدد کے لیے کسی نے وعدہ نہ کیا۔ اس کے بعد حاجیوں کے بھیس میں لوگ بھیجے گئے تاکہ وہ مکے میں یہ خبر، جھوٹی خبر عام کریں کہ عثمان کے قاتل علی۔ تو امام علی کو یہ بات پتہ چلی، امام علی نے اپنے گورنر قسم کو بھی خط لکھا، اور امام علی نے ساتھ ساتھ اپنے گورنر جو مدینے کے گورنر تھے سہل بن حنیف ان کو بھی خط لکھا۔ ان کو خط لکھنے کے بعد اب یہ دیکھا امام نے کہ معاویہ مکمل طریقے سے جنگ کے لیے تیار ہے، اب تاخیر کرنے میں اسلام کی بھلائی نہیں ہے اور اسلام خطرے سے خالی نہیں، تو امام نے اپنے اصحاب کو بلایا، اور وہ بھی کوفے میں بلایا، جن میں عمار ہیں اور جن میں سہل بن حنیف ہیں، ہاشم بن عتبہ ہیں اور دیگر اصحاب امام۔ اس میں امام نے بلا کر اپنے اصحاب کے چند اہم پوائنٹس بتائے، جس میں سے یہ کہا کہ اے میرے ساتھیو، تم ایسے جمع مرد ہو جن کی رائے درست ہے، قابل اہمیت ہے، تم حلیم اور بردبار ہو، تمہارے امور مبارک ہیں، تم حق بات کہتے ہو۔ یہ بتاؤ، ہم نے اپنے اور تمہارے دشمن سے جنگ کرنے کا فیصلہ کر رکھا ہے، تمہاری رائے کیا ہے؟ جب امام نے یہ کہا تو عمار یاسر کھڑے ہوئے۔ عمار یاسر نے تقریر کی، جتنا جلدی ہو سکے چلیے۔ عمار یاسر کے بعد سہل بن حنیف نے تقریر کی، وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ سہل بن حنیف کے بعد عدی بن حاتم طائی نے تقریر کی، وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اب اتنی بات کل تک کی تھی، اور اب آج کی نئی گفتگو۔ ابھی امام کے اصحاب ہیں وہاں پر، اور امام نے اپنے اصحاب سے جب یہ رائے لی کہ ہم کو معاویہ سے لڑنے چلنا ہے، آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنے اصحاب کی تکریم کرتے ہوئے تو امام کے اصحاب میں سے جن پر امام اعتماد کرتے ہیں، ایک صحابی کا نام ہے قیس بن سعد بن عبادہ۔ اب چوتھے صحابی جو کوفے میں امام کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہونے کے بعد انہوں نے امام کے حضور میں تقریر کی، وہ اس طریقے سے تقریر ہے، وہ تقریر بھی قابل غور ہے اور توجہ کی حامل ہے۔ اس میں یہ کہتے، آقا سے کہتے ہیں کہ آقا جتنی جلدی ہو سکے ہمیں دشمن خدا سے لڑنے کے لیے لے چلیے۔ لفظوں پہ غور کریے گا، جتنی جلدی ہو سکے ہمیں لے چلیے، اس لیے کہ یہ قیس بن سعد بن عبادہ کہہ رہے کہ جتنی جلدی ہو سکے ہمیں لے چلیے، اس لیے کہ میرے نزدیک ترک و روم سے زیادہ محبوب یہ ہے کہ میں ان سے جنگ کروں۔ ترک و روم کیوں کہا؟ اس لیے کہ جب یہ گفتگو ہو رہی تھی تو اس وقت ترک کے لوگ اور روم کے لوگ دشمن خدا تھے۔ کہا ترک اور روم کے لوگ جو دشمن خدا ہیں اور بالکل واضح طور پر خدا کے دشمن ہیں، ان سے جنگ کرنے سے زیادہ اہم ہے ان سے جنگ کرنا۔ کیوں؟ دلیل سنیے گا، دلیل قابل توجہ ہے۔ قیس نے کہا پہلی بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے خدا کے دین میں مکر کیا ہے۔ ایک ایک بات پہ توجہ کریے گا، اور بڑی عظیم بات ہے، انہوں نے نفاق سے کام لیا ہے۔ یہ دوسری دلیل۔ پس پہلی دلیل کیا کہی قیس نے؟ انہوں نے دین خدا میں مکر و فریب کیا ہے۔ دوسری دلیل کیا کی؟ انہوں نے نفاق سے کام لیا ہے۔ اور تیسری دلیل، یہ لوگ رسول خدا کے دوستوں کو ذلیل و خوار کرنا چاہتے ہیں۔ یہ تین پوائنٹس بتائیں، اور اگر اس بات کو میں ہلکی سی اس کی وضاحت کروں اور یہ چاہوں گا کہ اپنی بات کو آپ کے سامنے زیادہ سے زیادہ باتوں کو پہنچا سکوں، اور کم از کم اس عشرے میں جنگ صفین کو تو پائے تکمیل تک پہنچایا جا سکے، البتہ اس کے لیے آپ کی مدد درکار ہے۔ انہوں نے کتنی دلیل پیش کی؟ کتنی دلیل؟ تین۔ پہلی دلیل کیا کی کہ دین خدا میں مکر کیا۔ دوسری دلیل نفاق سے کام لیا۔
تیسری دلیل رسول خدا کے دوستوں کو ذلیل و خوار کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا ان سے جنگ کرنا میرے نزدیک ترک و روم سے جنگ کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ ایک ایک بات پہ توجہ کریے گا، زمین کے اوپر نبی کا کارنامہ کیا ہوتا ہے؟ زمین پہ نبی کا کارنامہ کیا ہوتا ہے؟ نبی آتا کیوں ہے؟ نبی ایک پیغام لے کے آتا ہے، نبی ایک میسج لے کے آتا ہے، نبی ایک دین لے کے آتا ہے۔ وہ نبی کا میسج کیا ہوتا ہے؟ نبی کا پیغام کیا ہوتا ہے؟ نبی شرک کے خلاف، نبی اٹھتا ہے شرک کے خلاف، ظلم و ناانصافی کے خلاف، اوہام و خرافات کے خلاف۔ پس نبی کتنی چیزوں کے خلاف قیام کرتے ہیں؟ کتنی چیزوں کے خلاف؟ شرک کے خلاف ایک، ظلم و ناانصافی کے خلاف دو، اور اوہام و خرافات کے خلاف تین چیزیں۔ سیدھے لفظوں میں کہوں کہ ظاہری کفر کے خلاف نبی کھڑے ہوتے ہیں۔ ایک ایک بات پہ توجہ کریے گا، جو بالکل واضح ہے شرک کفر، اور رک جائیے گا، تو یہ تو ہو گیا نبی کا کام۔ سوال یہ ہے کہ امام کا کام کیا ہوتا ہے؟ امام کا کام کیا ہوتا ہے؟ ہم نے مکتب میں ہم پڑھتے ہیں، مدرسوں میں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ جو میسج نبی لے کر آتا ہے اسی میسج کو امام کیا کرتا ہے؟ بچاتا ہے۔ پر امام نبی کے دین کو کیسے بچاتا ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے بہت مختصر وقت میں اپنی بات کو پورا کر دوں گا۔ امام کیسے بچاتا ہے؟ کیا ایسا ہے کہ نبی ایک مسجد بنائے اور اس مسجد کی دیکھ بھال کس کے ذمے ہو؟ امام کے؟ تو یہ تو کوئی بھی دیکھ لے گا، ایسا نہیں ہے۔ بہت غور کریے گا، نبی جو میسج لے کے آتا ہے نا، اس میسج کا ایک جسم ہوتا ہے اور ایک روح ہوتی ہے، اس کا ایک چہرہ ہوتا ہے، ایک حقیقت ہوتی ہے، اس کا ایک ظاہر ہوتا ہے، ایک باطن ہوتا ہے۔ بہت توجہ کریے گا، زمین پہ جب کوئی سچا انقلاب اٹھتا ہے، جب بھی کوئی فکری انقلاب اٹھتا ہے، کوئی سچا انقلاب آتا ہے نا، تو اس انقلاب کے دشمن ہوتے ہیں۔ یہ بہت اہم پوائنٹ ہے اور اس پہ توجہ کریے گا۔ جب بھی کوئی سچا انقلاب آتا ہے نا، تو اس انقلاب کے کیا ہوتے ہیں؟ دشمن۔ وہ دشمن ہوتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ ہم اس انقلاب کو آمنے سامنے سے مٹا نہیں سکتے، لہٰذا وہ کیا کرتے ہیں؟ دشمن ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ سامنے سے نہیں لڑ پائیں گے، تو اب وہ اپنی حکمت عملی کو بدل دیتے ہیں، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ اسی مشن کا جز بن جاتے، اسی تحریک کا حصہ بن جاتے، اور تحریک کا حصہ بن کے کیا کرتے ہیں؟ اس کے ڈھانچے کو ویسے ہی باقی رکھتے ہیں، اس کی شکل کو باقی رکھتے ہیں، اس کے ظاہر کو باقی رکھتے ہیں، ساری چیزوں کو باقی رکھتے ہیں، لیکن اس کی روح کو جسم سے نکال دیتے ہیں، اور اتنے عیارانہ طریقے سے نکالتے ہیں کہ 80% لوگوں کو پتہ ہی نہیں چل پاتا، اس لیے کہ وہ ڈھانچہ باقی رکھتے ہیں اور اس سے روح نکال لیتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی جیسے اخروٹ ہے، اخروٹ کا چھلکا باقی رہے اور اخروٹ کے اندر سے اس کا مغز نکال لیا جائے۔ اگر کسی اخروٹ سے اس کا مغز نکال لیا جائے تو اخروٹ کا چھلکا بھی زیادہ دیر تک باقی نہیں رہتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ چھلکا بھی اسی مغز کی وجہ سے باقی رہتا ہے۔ اگر مغز نکل جائے نا تو چھلکا زیادہ دیر تک باقی نہیں رہتا۔ اگر کسی تحریک سے روح تحریک نکل جائے، اگر کسی انقلاب سے اس کی حقیقت چھین لی جائے، صرف ڈھانچہ باقی رہے، تو وہ پھر تحریک زیادہ دنوں تک باقی نہیں رہتی ہے۔ تو جو نبی کا جو انقلاب ہوتا ہے زمین پہ، اس کا ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے، ایک ڈھانچہ ہے، ایک اس کی روح ہے، ایک جسم ہے، ایک روح ہے، ایک چہرہ، ایک حقیقت ہے۔ جب نبی تحریک لے کر آتا ہے، اس کے کوئی دشمن ہوتے ہیں، وہ دشمن اس کو آمنے سامنے سے نہیں لڑ سکتے، تو اسی تحریک کا حصہ بن جاتے، حصہ بن کے اس کے ظاہری ڈھانچے کو باقی رکھتے ہیں، روح کو اس سے چھین لیتے ہیں، اور 80% لوگوں کو پتہ ہی نہیں چل پاتا کہ جو مشن تھا اس کی روح باقی ہے یا نہیں۔
ایسے پرآشوب ماحول میں ایک باریک بین آنکھ کی ضرورت ہے جو حوادث کی اتھاہ گہرائیوں میں اتر جائے، اور جو یہ بھانپ لے تحریک میں صرف ڈھانچہ بچا ہے یا روح بھی باقی ہے، تحریک میں صرف ظاہری چیز بچی ہے یا نہیں اس کا باطن بھی باقی ہے۔ وہ آنکھ جو تحریک کی روح کو دیکھتی ہے نا، اسی آنکھ کو امام کہا جاتا ہے۔ اور جو لوگ کسی مشن سے تحریک کی روح چھین لیتے ان کو منافق کہا جاتا ہے۔ منافق کی مثال عربی میں جنگل کے چوہے کو نافقہ کہا جاتا ہے، نافقہ جنگل کے چوہے کو کہا جاتا ہے، اور ہر چوہے کو نہیں کہا جاتا، اس چوہے کو کہا جاتا ہے جو جس سوراخ سے داخل ہوتا ہے وہ تو دکھتا ہے لیکن جس سے باہر آتا ہے وہ نہیں دکھتا، اور وہ سوراخ بھی ظاہر نہیں ہوتا۔ جا کے زمین کو کھودتے کھودتے اتنا کھودتا ہے کہ اوپر کا حصہ اتنا باریک بنا دیتا ہے کہ ہلکا سا اگر ایسے مارے تو سوراخ ہو جائے گا، پر وہ اوپر سے برابر تھا، تو داخل ہوتا ہے وہ پتہ چلتا ہے، نکلے گا کہاں سے یہ پتہ نہیں چلتا۔ منافق کیا کرتے ہیں؟ کسی بھی تحریک میں داخل ہو کر کے تحریک کی روح چھین لیتے، ڈھانچے کو باقی رکھتے ہیں۔ ایسے میں ایک باریک بین آنکھ کی ضرورت ہے جو بھانپ لے تحریک کی روح باقی ہے یا نہیں، اسی کو کہا جاتا ہے امام۔ بنی امیہ کی صورتحال یہی تھی، یہ نبی کی تحریک میں یعنی اسلام میں آئے۔ ان کے زمانے میں مسجدوں میں میناروں سے اذانوں کی صدائیں بہت زیادہ بلند تھی، جماعت میں بھیڑ بہت زیادہ تھی، حج میں مجمع بھی بہت زیادہ تھا۔ یہ نبی کی تحریک کا ڈھانچہ تھا مگر روح اس کے جسم سے نکال رکھی تھی۔ اسی لیے امام علی علیہ السلام جب منصب خلافت پر فائز ہوئے تو آپ یہ بتائیے پہلے اندرونی اصلاح کی بات کی ہے یا بیرونی اصلاح کی بات کی ہے؟ جو لوگ اپنے کو مسلمان کہہ رہے تھے نا، پہلے انہی کے خلاف امام اٹھے، چاہے وہ جمل کا مسئلہ ہو، چاہے وہ صفین کا مسئلہ ہو، چاہے وہ نہروان کا مسئلہ ہو۔ امام کے زندگی میں بہت توجہ کریے گا، یہیں سے تاریخ کا رخ بدل گیا۔ امام نے زمین فتح نہیں کی اپنی دور حکومت میں، امام نے کہا کہ میں ترجیح اس بات کو دوں گا کہ اندرون میں یعنی داخلی اصلاح کی ضرورت ہے، اور یہ امام نے کہا وہ اسلام جس کا صرف ڈھانچہ باقی رہے، روح نکل جائے، اگر وہ اسلام پوری دنیا میں پھیل جائے اس اسلام کا ڈھیلے کے برابر بھی فائدہ نہیں ہے۔ اس کا ایسے اسلام کا فاتحہ پڑھ دو جس کا حاکم معاویہ ہو جائے۔ یہ تحریک ادھوری رہ گئی امام علی کے زمانے میں۔ اسی تحریک کو کربلا میں امام حسین نے پایہ تکمیل تک پہنچا دیا۔ صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد۔ یہ بہت اہم پوائنٹ تھا۔ امام حسین نے بھی اندر کی اصلاح کرنی چاہیے۔ وہ علی الاسلام السلام اذ قد بلیت الامت برائم مثل یزید۔ یہی بات قیس بن سعد بن عبادہ نے کہا کہ انہوں نے مکر و فریب کیا۔ مکر و فریب کیا کیا؟ یہ منافق کہتے ہیں جس کا دل کافر ہو زبان مسلمان ہو، جس کا دل کافر ہو زبان مسلمان اسے منافق کہا جاتا ہے۔ قیس بن سعد نے کہا کہ یہ انہوں نے اسلام کا لباس پہن رکھا ہے، مسلمان بن کے اسلام کے جسم سے روح اسلام نکال رہے ہیں، لہٰذا اٹھنا ہوگا۔ اور یہیں سے ایک بات کہتا ہوں، اسی لیے جب کوئی شیعت کے خلاف اٹھتا ہے نا تو پورا صاف دشمن بن کے ہمارے مقابل میں نہیں آتا ہے، بھیس بدل کے شیعت کا لباس پہن کے آتا ہے، اور لباس پہن کے آ کے شیعت کے ڈھانچے کو تو باقی رکھتا ہے، اندر سے شیعت کی جو روح ہے نا اس کو کھوکھلا کر دیتا ہے۔ ایسے ماحول میں عزادار کی ضرورت ہے، اور اتنے دور اندیش عزادار کی ضرورت ہے جو بھانپ لیں۔ شیعت جو تحریک ہے اس کا ڈھانچہ ہی تو نہیں نہ باقی ہے،
उन्हें भांप लेना चाहिए कि भाई साहब रूह तहरीक निकल तो नहीं रही, हकीकत निकल तो नहीं रही है, बातिन खो तो नहीं रहा है। ज़रूरत यह है कि तहरीक का जहाँ ज़ाहिर बाकी रखा जाए वहीं बातिन भी बाकी रखना चाहिए। सलावात पढ़ दीजिएगा बर मोहम्मद और आले मोहम्मद। ये किसकी तकरीर थी? ये किसकी तकरीर थी? कैस बिन साद बिन इबादा। अब जल्दी चलते हैं। अब एक है मेरे इमाम के सहाबी हुज्र बिन अदी। हुज्र बिन अदी के भी जुमले सुनिएगा, बहुत गौर तलब बातें हैं, बड़ी अजीम बातें। हुज्र बिन अदी, अच्छा मैं कभी घबराता हूँ, जल्दी जल्दी पढ़ूँ तो भी अच्छी बात नहीं है, आहिस्ता पढ़ना चाहिए ना, सामीन के दिलों तक बातें पहुंच जाएं। आहिस्ता आहिस्ता पढ़ता हूं तो सोचता हूं कि बातें रह जाएंगी। 10 ही दिन हैं और मुझे बहुत सारी बातों को आपके समातों के हवाले करना है। आइए हुज्र बिन अदी, हुज्र बिन अदी, आप ज़रा इनके लफ्ज़ों पे गौर करिएगा। और ये बड़ी मारिकतुल आरा बातें कहीं। इमाम से जब हुज्र बिन अदी ने कहा, आका हम आगोश जंग में पले बड़े। अच्छा, लफ्ज़ों पे क्या अदीबाना जुमले हैं ना। हम आगोश जंग में पले बढ़े हैं। अच्छा, हम मर्द मैदान हैं, हम मर्द जंग हैं, हमारा रिश्ता जंग से है, हम इससे जुड़े हुए लोग हैं। जंग ने हमें आजमाया है और हमने जंग को आजमाया है, यानी हमने जंगें की हैं। बहुत तवज्जो करिएगा, हमने जंगें की हैं। और फिर इमाम से हुज्र बिन अदी ने कहा, आका हमारा कबीला, हमारा ख़ानदान, हमारे आवान व अंसार बहुत ज़्यादा, और ऐसे ज़्यादा हैं, इतने ज़्यादा हैं कि वो जंगजू हैं, ताकतवर जंगजू हैं, आजमूदा कार यानी तजुर्बेकार जंगजू हैं। हम अपने पूरे कबीले के साथ आपके इख्तियार में का, पूरे कबीले के साथ आपके इख्तियार में। आप हमारे इमाम हैं, आप हमारे आका हैं, आप हमारे सैयदो सरदार हैं। हम पूरे कौम और कबीले के साथ आपके इख्तियार में। अगर मशरिक में आप लेके चलेंगे हमें तो हम मशरिक में जाएंगे, और अगर आप कहेंगे मगरिब में चलना है तो हम मगरिब में चलेंगे। हम तो सिर्फ ये देखेंगे कि हमारा इमाम किधर ले जा रहा है। आका आप जिधर चलने का हुक्म देंगे, आप इंसाफ से बताइए इमाम का दिल ठंडा हो रहा होगा या नहीं होगा। इन बातों से कितनी अजीम अजीम बातें। मशरिक ले चलिएगा हम मशरिक चलेंगे, मगरिब ले चलिएगा हम मगरिब चलेंगे, आप जहाँ चलिएगा हम चलेंगे। बैठ गए हुज्र बिन अदी। बस एक मर्तबा देख लेंगे ना, कितने लोग तकरीर कर चुके। अम्मार यासिर तकरीर कर चुके, और कौन, सहल बिन हुनैफ तकरीर कर चुके, अदी बिन हातिम ताई तकरीर कर चुके, कैस बिन साद बिन इबादा तकरीर कर चुके, कैस के बाद हुज्र बिन अदी तकरीर कर चुके। अब किसकी तकरीर बाकी रह गई? कल जो आखिर में बताया था, जहाँ मजलिस ख़त्म हुई थी, वो इमाम के किस साहबी का नाम है जो कूफे में अपने पूरे कबीले के साथ मुगीरा से लड़ते थे? ज़ियाद बिन अबी, यानी उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद का बाप, जो निहायत खबीस इंसान था और निहायत सफ़ाक इंसान था, खूंखार इंसान था। उसके मुकाबिल में जो सुरमा खड़े होते थे, उस सुरमा का नाम क्या था? अम्र बिन होमोके खुज़ाई। अम्र बिन होमोके खुज़ाई, हमारी जानें कुर्बान हो जाए अमीरुल मोमिनीन के असहाब पे। और आपको मैं एक बात कह देना चाहूँगा, यकीन मानिए इन हस्तियों का हमारी गर्दनों पे बहुत हक है ना। ये महशर में शफाअत करेंगे अमीरुल मोमिनीन की बारगाह में, हम और आपको सुर्ख रूह बनाएंगे। इन्हीं ज़वात के ज़रिए से हम तक़र्रुब हासिल करेंगे अइम्मा अतहार अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का। इन्होंने अमीरुल मोमिनीन के साथ ज़िंदगी गुजारी है। अच्छा, अम्र बिन होमो के खुज़ाई खड़े होते हैं, इन्होंने बड़ा सलीक़ा बता दिया। कहा देखो अहले बैत से मोहब्बत का मेयार क्या होना चाहिए, ये किसी की तकरीर में नज़र ना आएगा जो अम्र बिन होमो के खुज़ाई की तकरीर में। अब बहुत तवज्जो करिएगा और एक एक लफ्ज़ों पे गौर करिएगा। अम्र बिन होमो के खुज़ाई ने
اہل بیت سے محبت کا طریقہ بتایا ہے، کس بنیاد پر آل محمد سے محبت کی جائے، نبی کی اطرت سے کیسے محبت کی جائے۔ انہوں نے امام کی بارگاہ میں آ کے کہا آقا میں نے آپ کے ہاتھوں پہ بیعت کی ہے اور میں آپ کو چاہتا ہوں۔ بہت توجہ کریے گا، حدیث میں بتایا گیا ہے کہ اگر تم کسی سے محبت کرتے ہو، اگر تم کسی کو چاہتے ہو، اپنے دوست کو، اپنے احباب کو، اپنے عزیز و اقارب کو، اپنے رشتہ دار کو چاہتے ہو اگر تم، تو اس سے اتنا کہہ دیا کرو ہم تمہیں چاہتے ہیں، ہم تم سے الفت رکھتے ہیں، ہم تم سے محبت کرتے ہیں۔ یہ معصوم کا فرمان ہے، اگر تم کسی سے چاہتے ہو تو بتاؤ ہم تمہیں چاہتے ہیں، ہم تم سے الفت و محبت رکھتے ہیں۔ عمرو بن ہومو کے خزائی کھڑے ہوئے اور کہا آقا میں نے آپ کے ہاتھوں پہ بیعت کی ہے اور میں آپ کو چاہتا ہوں، میں آپ کو دوست رکھتا ہوں، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، میں آپ سے عشق کرتا ہوں، لیکن اب اہم پوائنٹ ہے، اب وہ معیار بتا دیے، اب وہ معیار بتانے جا رہے۔ کہا لیکن میں کسی رشتہ داری کی بنیاد پر آپ کو نہیں چاہتا۔ بہت توجہ کرے گا، سماج اور معاشرے میں بہت سارے صاحبان ایمان ہیں، تو کیا ہم صرف اپنے ہی بھائی کو چاہیں، دوسرا صاحب ایمان میرا بھائی نہیں ہے؟ آپ یہ بتائیے آپ میں اور میرے اپنے سگے بھائی میں کیا فرق ہے؟ آپ مجھے بتائیے نا، آپ میں اور میرے خود کے سگے بھائی میں صلبی ہی تو بدلی ہے، وہ میرے باپ کا میرے ماں باپ کے صلب اور رحم سے پیدا ہوا اور آپ اپنے ماں باپ کے صلب اور رحم سے، باقی اور کیا فرق ہے؟ جیسے وہ صاحب ایمان ویسے آپ صاحب ایمان ہے نا، صرف صلب اور رحم ہی تو بدلا ہے، وگرنہ چاہے میں آپ کے درمیان اٹھوں بیٹھوں، چاہے اپنے سگے بھائی کے ساتھ اٹھوں بیٹھوں، چاہے آپ کے درمیان رہوں یا اپنے عزیز و اقارب کے درمیان رہوں، فرق کیا کرتا ہے؟ کتنی عظیم بات بتائی۔ پہلی بات بتائیے، میں آپ کے ہاتھوں پر میں نے بیعت کی ہے، میں آپ کو چاہتا ہوں، آپ سے محبت کرتا ہوں، لیکن اس محبت میں کوئی رشتہ داری نہیں، رشتہ داری کی بنیاد پر یہ محبت نہیں۔ اللہ اللہ، پس پہلا پوائنٹ کتنا اہم ہے، رشتہ داری کی بنیاد۔ کبھی کبھی ہم اپنے رشتہ دار کو حد سے زیادہ چاہتے ہیں، چاہے وہ بے دین ہی کیوں نہ ہو، چاہتے صرف اس لیے ہیں کہ رشتہ دار ہے۔ کہا میں نے آپ سے جو محبت کی ہے، آپ کو جو چاہتا ہوں، رشتہ داری کی بنیاد پر نہیں۔ یہ پہلا پوائنٹ۔ دوسرا پوائنٹ کا، کسی مال و دولت کی لالچ میں نہیں۔ اللہ اللہ، ہماری دوستی کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ کہا مجھے آقا کوئی کسی مال و دولت کی لالچ میں آپ سے محبت نہیں کرتا۔ اور تیسرا پوائنٹ، آپ معاویہ سے لڑنے جا رہے ہیں، اگر آپ فتح کر لیں تو حکومت ہوگی نا آپ کے اختیار میں، تو گورنر بھی آپ ہی بنائیں گے۔ کہا آقا آپ کو میں حکومت اور کرسی کی خاطر بھی آپ سے محبت نہیں کرتا کہ آپ حاکم بننے کے بعد مجھے کرسی دیں گے، مجھے گورنر بنائیں گے، اتنی بات۔ پس کتنی وجہ سے محبت نہیں کرتا ہوں؟ مال رشتہ داری کی بنیاد پر نہیں، پہلا پوائنٹ، مال و دولت کی لالچ میں نہیں، دوسرا پوائنٹ، حکومت و کرسی کی لالچ میں نہیں، تیسرا پوائنٹ۔ تو آپ کس بنیاد پر محبت کرتے ہیں؟ امیر المؤمنین سے کیا امام حسین سے محبت کا سلیقہ کیا بتا دیا، آل محمد سے محبت کا سلیقہ ہم پوری بشریت کو عمرو بن حمق نے بتایا۔ تو عمرو بن حمق آپ بتائیے، عمرو بن حمق نے کہا، امام سے کہا آپ میں 5 باتیں پائی جاتی ہیں اور ان 5 باتوں کی وجہ سے آپ سے محبت کرتا ہوں۔ ان 3 باتوں کو کہا ان کی وجہ سے نہیں، 5۔ پہلی بات، آپ رسول خدا کے بھائی ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ابھی رک جائیے، یہ بات ایسے واضح نہیں ہوگی۔ آپ نبی کے ابن عم ہیں، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ بتائیے، واقعہ ذوالعشیرہ میں نبی نے کیا کہا تھا؟ نبی نے یہی تو کہا تھا، دین خدا میں جو میری مدد کرے گا وہ کیا ہوگا؟ وہ میرا بھائی ہوگا، میرا وصی ہوگا۔ اور جب امیر المومنین نے مدد کا وعدہ کیا تو نبی پاک نے فرمایا ان ھذا اخی و وصی، علی میرے بھائی ہیں۔ اچھا، مدینہ جب ہجرت کر کے آئے تو
پیغمبر پاک نے مہاجرین اور انصار کے درمیان عقد اخوت قائم کیا۔ عقد اخوت کیا؟ ایک طرف مہاجر اور ایک طرف انصار۔ مہاجر کس کو کہتے ہیں؟ مکے سے جو ہجرت کر کے مدینے آئے تھے انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ مہاجر۔ انصار کسے کہتے ہیں؟ مدینے کے لوگ جو اوس اور خزرج تھے، جب یہ مسلمان ہوئے تو انہیں انصار کہا گیا۔ عقد اخوت، ایک طرف مہاجر ایک طرف کیا ہے؟ انصار، اور دونوں کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا۔ مہاجر اور انصار کو آپس میں بھائی بنایا۔ بھائی کس بنیاد پر بنایا تھا؟ ایمان کی بنیاد پر۔ اگر مہاجر کا ایمان 5 درجے کا ہے، انصار کا ایمان بھی 5 درجے کا ہے، تو 5 درجے کو 5 درجے کے ساتھ بھائی بنایا گیا۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ بھائی کس بنیاد پر بنایا گیا تھا؟ ایمان کی بنیاد پر۔ تو یہ بتائیے رسول اللہ مہاجر ہیں یا انصار؟ جی رسول خدا مہاجر ہیں نا، امیر المومنین مہاجر ہیں۔ اور عقد اخوت کیسے بنایا تھا؟ ایک طرف مہاجر دوسری طرف انصار۔ مگر مدینے میں نبی اور علی ایک دوسرے کے بھائی بنے۔ کیوں بھائی صاحب؟ 2 مہاجر کیوں بھائی بن گئے؟ جبکہ بنایا جا رہا تھا ایک طرف مہاجر ہو دوسری طرف انصار ہو۔ تو مدینے میں رسول اللہ علی مرتضیٰ بھائی بنے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بھائی بنانے کے لیے ایمان شرط تھی۔ بہت توجہ کریے گا بھائی نبی کے درجے کا ایمان کس کے پاس ہے؟ صرف علی مرتضیٰ کے پاس ہے۔ کہ چونکہ علی اور نبی کے ایمان کا درجہ برابر ہے، لہذا مہاجر ہو کر بھی رسول اور علی بھائی بنیں گے۔ اب آپ کو اندازہ ہوگا، یہ عمرو بن حمق خزاعی نے کہا آپ نبی کے بھائی ہیں۔ دوسرے لفظوں میں کہا آپ کا ایمان نبی کے ایمان کے درجے کا ہے، یہ کہنا چاہا۔ اسی لیے جنگ خندق میں جب امیر المؤمنین عمرو بن عبدود کے مقابل میں گئے تو نبی پاک نے فرمایا لبرز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، کل ایمان کل کفر کے مقابل میں جا رہا ہے۔ ہو گئی بات؟ ایک صلوات پڑھ دیجئے مل جل کر برعظمت محمد اور آل محمد۔ یہ ایک بات ہو گئی۔ پس عمرو نے آل محمد سے دوستی کا معیار، علی سے دوستی کا معیار کیا بتایا؟ آپ رسول اللہ کے بھائی ہیں۔ اور بھائی کے پیچھے بھی کیا راز چھپا ہے بتائیے گا؟ راز کیا چھپا ہے؟ ایمان کا راز چھپا ہے۔ دوسرا مرحلہ، ایک بات پہ توجہ۔ آپ رسول خدا کے وصی ہیں۔ کیا ہیں؟ وصی۔ سوال، وصی کسے کہتے ہیں؟ ایک بات پہ توجہ کریے گا، آج ان لفظوں کے معنی جاننا چاہیں گے۔ وصی کسے کہا جاتا ہے؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں اور یقیناً آپ کو جان کے خوشی ہوگی، اور انشاءاللہ خوشی کا احساس ہونا بھی چاہیے۔ کبھی کبھی ہمارے استاد جب ایک نئی بات سیکھتے ہیں اور ہم لوگ کو پڑھانے آتے، اور جیسے ہی کلاس روم میں آ کے جب وہ اپنی کرسی پہ بیٹھتے ہیں، درس شروع کرنے سے پہلے کہتے آج میری عمر 2 سال بڑھ گئی، ایسے ہی کہتے۔ تو ہم لوگ پوچھتے استاد کیوں آپ کی عمر 2 سال بڑھ گئی؟ کہا آج ایک نئی بات سیکھ کے آیا ہوں۔ کہا آج ایک نئی بات سیکھ کے آیا ہوں۔ مطلب جانتے کیا؟ جب انسان کو علم کا ذائقہ مل جاتا ہے، جب اس کو علم کا ذائقہ، اور ملنا چاہیے ہر صاحب ایمان کو، علم کا ذائقہ جب علم کا ذائقہ ملتا ہے نا، جب وہ کوئی نئی بات سیکھتا ہے تو اتنا زیادہ اس کو خوشی ہوتی ہے کہ اس خوشی کو بتایا نہیں جا سکتا، اس کو لفظوں میں نہیں بتایا جا سکتا ہے۔ جو حضرات اس مرحلے سے گزرے ہوں گے نا، اور جو آگے چل کے تجربہ کریں گے، وہ میرے بات کی تائید کریں گے۔ جب ایک ریسرچ کرنے والا، تحقیق کرنے والا انسان کسی تہ تک پہنچتا ہے، آپ اس سے پوچھئے اپنے نہ جاننے والی چیز کو پا کے وہ کتنا خوش ہوتا ہے۔ اسے دنیا دے دیجئے تو خوش نہیں ہوگا۔ ایسے ہی ہر انسان، وصی کس کو کہتے ہیں؟
رسول کے وسیع ہیں. ایک ایک لفظوں پہ غور کریے گا. ہم بہت بولتے ہیں علی رسول کے وسیع ہیں. اب میں آپ کو بتانا چاہوں گا ایک شخص ہے اور اس کی بیوی ہے اور اس کے بچے ہیں, اور یہ جو شخص ہے اس کو اللہ نہ کرے کوئی بیماری لگ گئی, ایسی بیماری لگ گئی کہ جس بیماری میں دنیا سے چلا جائے گا. یہ شخص, یہ باپ ہے, اس کے بیٹے کیا ہیں, چھوٹے چھوٹے ہیں, اس کے پاس مال و دولت بھی ہے, اس کے پاس سرمایہ بھی ہے, اس کے پاس پراپرٹی بھی ہے, اور اس کے پاس اس کی فیملی بھی ہے. تو یہ شخص جو دنیا سے جانے والا ہے دیکھتا ہے کہ سوسائٹی میں کوئی دیدار انسان ہے, کوئی امانت دار انسان ہے, کوئی سچا انسان ہے, تو بلاتا ہے اور بھی 10 لوگوں کو بلاتا ہے. بلانے کے بعد کہتا ہے کہ دیکھو میں مرنے والا ہوں, میرے بچے کمسن ہیں, میرے بچے تنہا زندگی نہیں چلا سکتے, میں چاہتا ہوں کہ میرے جتنی دولت ہے وہ اور میرے یہ بچے تمہارے حوالے کرتا ہوں, اپنی دولت اور بچے کو تمہارے حوالے کرتا ہوں. تو یہ جو بیماری میں مبتلا تھا اس کو کہا جاتا ہے موسی. اسے کیا کہا جاتا ہے, موسی. اور جس کے حوالے کر رہا ہے اس کو کہتے ہیں وسیع. اسے کیا کہا جاتا ہے, وسیع. وسیع کہتے ہیں جس کے حوالے انسان اپنی پراپرٹی اور اپنی فیملی کو جس کے حوالے کر دے, اس شخص کو کیا کہا جاتا ہے, اس کا وسیع کہا جاتا ہے. ایک ایک بات. سوال یہ ہے کہ نبی نے اپنے بات کے لیے اپنی امت کس کے حوالے کی اور اپنی شریعت کس کے حوالے کی؟ اپنی امت اور اپنی شریعت جس کے حوالے کر کے جائیں اس ذات گرامی کو وسیع کہا جاتا ہے, اور وہ کوئی اور نہیں علی مرتضیٰ حضرت علی ابن ابی طالب ہے. تو علی رسول کے وسیع ہیں, اس کا کیا مطلب ہے؟ اس حدیث کو بھی اپنے اذہان عالیہ میں محفوظ رکھیے گا. نبی نے فرمایا انا و علی ابوا ہذہ الامہ, میں اور علی اس امت کے باپ ہیں. اب آپ دیکھیے نا مسئلہ کتنا آسان ہے. اگر صرف کسی سے بھی جا کے, یہ فقہ کی اصطلاح ہے, آپ کسی پہ جا کے وسیع کے لفظ پہ بحث کر لیجئے نا, علی رسول کے وسیع ہیں یا نہیں. آپ پوچھیں فقہ میں وسیع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وسیع کا مطلب یہ ہوتا ہے نبی اپنی امت اور اپنی شریعت جس کے حوالے کر کے جائیں اسی کو وسیع کہا جاتا ہے. اور نبی نے کہا ان ھذا اخی و وصیی, علی میرے بھائی بھی ہیں اور میرے وصی بھی ہیں, یعنی میری امت اور میری شریعت میرے بعد جس کے حوالے ہے وہ علی مرتضیٰ ہیں. کہا چونکہ آپ رسول کے وصی ہیں اس لیے آپ سے محبت کرتا ہوں. ہو گئی بات. بس کتنی بات. پہلی بات کیا کہی؟ پہلی بات یہ کہی کہ جی ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد پر. آپ رسول اللہ کے بھائی ہیں, یہ پہلی بات, اور بھی ایمان کی بنیاد پر. دوسری بات کیا کہی؟ آپ نبی کے وصی ہیں. تیسری بات. اب آئیے یہ بتائیے امام علی علیہ السلام اور حضرت فاطمہ زہرا, ٹھیک ہے, امام علی اور حضرت فاطمہ زہرا, صلوات پڑھ دیں بر محمد اور آل محمد. امام علی علیہ السلام اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے امام حسن مجتبی اور امام حسین علیہ السلام. اور آیہ مباہلہ میں یہ کہا گیا قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم. یہ ابناءنا وابناءکم سے بحث ہے, یہ آیہ مباہلہ ہے. اس آیہ مباہلہ میں یہ کہا جا رہا ہے نبی سے آپ اپنے بیٹوں کو لے آئیے, ہم اپنے بیٹوں کو لے آئیں. ان سے کہیے تم اپنے بیٹوں کو لاؤ, ہم اپنے بیٹوں کو. تو بیٹوں کی جگہ میدان مباہلہ میں نبی کسے لے کے گئے؟ نبی کسے لے کے گئے؟ حسن و حسین کو لے کے گئے نا. اس میں کسی کو اختلاف نہیں. بہت توجہ کریے گا. دنیا میں اور نبی میں ایک فرق ہے. دنیا کی نسل
بیٹے سے چلتی ہے، مگر نبی کی نسل کس سے چلی ہے؟ بیٹی سے چلی ہے۔ حسن و حسین علی مرتضیٰ کے اگر بیٹے ہیں تو نبی پاک کے بھی بیٹے ہیں۔ حسن و حسین رسول اللہ کی ذریت ہے۔ حسن و حسین کیا ہے؟ ذریت کہتے ہیں اولاد کو۔ حسن و حسین رسول اللہ کی ذریت ہیں، اور کس کے صلب سے پیدا ہیں؟ صلب تو علی کا ہے نا، رحم تو شہزادی کونین کا ہے نا، کہا ذریت نبی کی، صلب کس کا؟ صلب کس کا بتائیے نا؟ صلب امام کا، امیر بیان کا۔ اچھا یہ کہاں کہا؟ اور نبی نے یہ فرمایا نا، حدیث ثقلین میں فرمایا، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا ابدا ولن یفترقا حتی یرد علی الحوض۔ تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے میری عطرت جو میرے اہل بیت ہیں۔ تیسرا پوائنٹ بہت اہم ہے، کہا نبی کی ذریت کے آپ بابا ہیں۔ اللہ اللہ، نبی کی جو اولاد ہیں حسن و حسین، جنہیں اللہ کے نبی امت کے درمیان چھوڑ کے گئے۔ آپ یہ بتائیے، ایک ایک بات پہ تھوڑا سا رکیے۔ امام علی کے بیٹے کا نام ٹھیک ہے، امام حسن، امام حسین بھی۔ اچھا یہ بتائیے چوتھے امام کے بابا کا نام کیا ہے؟ امام حسین۔ پانچویں امام کے بابا کا نام؟ چوتھے امام۔ چھٹے امام کے بابا پانچویں۔ چوتھے امام سے لے کے 12ویں امام سب امام حسین کی اولاد ہے۔ چوتھے امام سے 12ویں امام تک سب کس کی اولاد ہیں؟ امام حسین۔ اور امام حسین علیہ السلام کس کی اولاد ہیں؟ امام حسین امام علی کے۔ امام حسن کس کی اولاد ہیں؟ امام علی کے۔ تو جنہیں نبی اپنا جانشین کے طور پہ امت میں چھوڑ کے گئے، وہ اولاد علی ابن ابی طالب ہیں اور نبی کی ذریت ہیں۔ اللہ اللہ، یہی عمرو بن حمو کے خزائی نے کہا آپ نبی کی ذریت کے بابا ہیں، یعنی امیر المؤمنین 12 اماموں میں 11 امام کے بابا کو علی ابن ابی طالب کہا جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد۔ پانچ اہم پوائنٹس۔ پہلا پوائنٹ رسول خدا کے بھائی ہیں۔ دوسرا پوائنٹ جی آپ وسیع ہیں۔ اور تیسرا پوائنٹ جو آپ کی ذریت ہے، جسے نبی کی جو ذریت ہے، جسے آپ امت کے درمیان چھوڑ کے گئے، نبی چھوڑ کے گئے، اے علی آپ ان ذریت کے بابا ہیں، اس لیے آپ سے محبت کرتا ہوں۔ کیا سلیقہ۔ چوتھا پوائنٹ، آپ سابق الاسلام ہیں، یعنی سب سے پہلے جس نے پیغمبر پاک کی تائید کی ہے وہ آپ ہیں۔ رکیے میں اس کو تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہوں گا۔ قرآن کی ایک آیت پڑھوں، والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم۔ جو سبقت کرنے والے لوگ ہیں، جو آگے بڑھتے ہیں خیر میں، وہ آگے بڑھتے ہیں۔ اولئک المفلحون، وہ کامیاب ہیں، فی جنات النعیم۔ ایک ایک بات پہ توجہ کریے گا۔ آپ ایک کمپنی بنائیں، اور جب آپ کمپنی بنا رہے ہوں تو آپ کی کمپنی کو بہت بڑا خطرہ لاحق ہو، اور ایسے میں آپ کو کچھ سپورٹ کرنے والے لوگوں کی ضرورت ہو۔ جب آپ بالکل تنہا ہوں، آپ کا کوئی ساتھ دینے والا نہ ہو، اس میں کوئی آپ کا ساتھ دے دے تو آپ یہ بتائیے، اور جہاں ہر طرف آپ کے مخالفین ہوں، کتنا بڑا مقام ہے۔ جب پیغمبر پاک نے اپنی تحریک کا آغاز کیا اور کوئی نہیں تھا پیغمبر پاک کے پاس، اور کوہ ہرا پہ جب قرآن اترا، نبی کا دین اترا، اور نبی نے آ کے یہ کہا میں اللہ کا رسول ہوں، تو سب سے پہلے جس نے نبی کی رسالت کی تائید کی ہے نا، اسے علی مرتضیٰ کہا جاتا ہے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد۔ ایک اور مل جل کر بر عظمت محمد اور آل محمد۔ تھوڑا سا آگے آ جائیں گے کیا؟ ایک اور صلوات پڑھ دے، تھوڑا سا آگے آ جائیں، بر محمد اور آل محمد صلوات۔
آپ سابق الاسلام ہیں، نبی کی سب سے پہلے جس نے نبی کے مشن کی تائید کی ہے، وہاں جہاں بڑے بڑے نبی کے خلاف اٹھ رہے تھے وہاں پہ نبی کا ساتھ جس نے دیا ہے وہ آپ ہیں، اس لیے میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ پانچویں بات، اگر صرف اس موضوع پہ کبھی گفتگو ہو، امام کا خدا کی راہ میں جو جہاد کیا علی مرتضیٰ نے، اس میں کیا، اگر میں صرف فہرست بتاؤں نا تو مجھے 2-3 دن چاہیے، صرف فہرست اور ہلکی سی وضاحت کروں کہ مہاجرین اللہ مسلمانوں میں خدا کی راہ میں جہاد کرنے میں جس کا سب سے بڑا کردار ہے وہ آپ ہیں، اس لیے میں آپ کو چاہتا ہوں۔ اتنی بات، بس 5 باتیں کہی، اب ہم اور آپ کے لیے بھی کہا ہے، عمرو بن ہومو کے خزائی نے ہم اور آپ کے لیے بھی کہا اور کہا آقا آقا ایک ہمارے اپنے استاد کی اس بات کو یہاں پہ کوٹ ضرور کرنا چاہوں گا۔ ایک دن ہمارے استاد نے درس میں ایک بہت بڑی بات کہی جس سے بہت کچھ ہمیں سیکھنے کو ملا۔ آپ یہ دیکھیے کہ انسان ایمان کے درجے پر فائز ہو کے کتنا بڑا بنتا ہے۔ ایک دن میرے استاد کہنے لگے کہ جب میں مر کے محشر میں جاؤں گا تو میں نے اپنے اللہ سے یہ کہہ رکھا ہے، اے اللہ اگر میری وجہ سے کوئی جنت میں جانے سے رکے تو میں نے ابھی سے اسے معاف کر دیا ہے۔ اللہ آپ ذرا فکر کو تو دیکھیں نا، اے اللہ کل ایسا نہ ہو امیر المومنین کا شیعہ، مان لیجئے لوگوں کے حق پامال کرتے نا ایک دوسرے کے حق، مگر ایک انسان کتنا بڑا ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا اللہ اگر میرے مولا کا شیعہ علی ابن ابی طالب کا شیعہ میری وجہ سے جنت میں جانے سے رک رہا ہونا تو میں ابھی سے اسے معاف کرتا ہوں۔ کتنا اچھا سوچنا سکھایا ہے، کتنی بڑی فکر ہے اور کتنا انسان تربیت پاتا ہے۔ اب ہم اور آپ کے لیے عمرو بن ہومو کے خزائی نے ہم اور آپ کے لیے کہا آقا، امام سے کہا اگر مجھے ذمہ داری دی جائے کہ سخت پہاڑ کے ٹکڑے کر کے لے کر آؤں، شدید اور سخت پہاڑ کے ٹکڑے کروں اور سمندر کی گہرائی سے پانی نکالوں، یہ ذمہ داری دی جائے اور اپنی ذمہ داری کے ذریعے سے میں آپ کے چاہنے والوں کے طاقت بن جاؤں، کہ آپ کے چاہنے والوں کے بازو بن جاؤں اور آپ کے دشمنوں کو ذلیل و خوار کر سکوں، اور یہ میں کروں تب بھی اتنا حق آپ کا ہماری گردن پر ہے کہ آپ کے ذرہ برابر بھی حق میں ادا نہیں کر سکتا ہوں۔ اما کیا سلیقہ ہے، احساس عاجزی بھی ہے، یعنی ہم کتنی بھی عزاداری کر لیں، ہم کتنا بھی فرش عزا بچھا لیں، سید الشہداء کا حق جو ہماری گردنوں پہ ہے وہ حق ادا نہیں ہو سکتا، پر یہ احساس تو باقی رہنا چاہیے، یہ بیداری تو باقی رہنا چاہیے۔ جب یہ کہا تو اب امام متاثر ہوئے اور ہو کے امام نے عمرو بن ہومو کے لیے دعا کی، اور جو لفظ استعمال کی ہیں وہ قابل غور ہے، اللہم نور قلبہ بالتقی، بہت توجہ کریے گا، اے میرے اللہ تقوی کی دولت سے عمرو کے دل کو نورانی کر دے۔ اچھا آپ کو پتہ ہے امام نے نہج البلاغہ میں ایک جگہ کہا ہے تقوی بیمار کو شفا دیتا ہے۔ تقوی کیا کرتا ہے؟ بیمار کو شفا دیتا ہے۔ ممکن ہے اس میں ڈاکٹرز ہوں، اور اگر یہاں اس مجمع میں نہیں ہے تو باہر جہاں تک میری آواز سن رہی ہے، الحمدللہ اس زمین پہ دیدار ڈاکٹروں کی کمی نہیں ہے۔ اور امام نے ایک نسخہ بتایا، جب بیمار ہوا کرو نا تو ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے ایک چیز ضرور دیکھ لینا، اور وہ یہ ہے کہ دیکھنا دیدار ہے یا نہیں، تقوی پایا جاتا ہے یا نہیں، پاکیزگی پائی جاتی ہے نہیں۔ خدا کی قسم ہم جتنے لوگوں کو جانتے ہیں اسی زمین پہ دیدار ڈاکٹر کی کمی نہیں ہے،
متقی ڈاکٹروں کی کمی نہیں ہے، اسلام میں اسی ڈاکٹر کی اہمیت ہے جو ڈاکٹر بھی ہو دیدار بھی ہو۔ ڈاکٹر جب دیدار ہوتا ہے نا تو علاج صحیح کرتا ہے، جب علاج صحیح کرے گا تو بیمار شفا پا جائے گا۔ امام نے ایک دستور بتایا ہے نہج البلاغہ میں، ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے ایک چیز ضرور دیکھ لینا، تقویٰ ہے یا نہیں، دیداری پائی جاتی ہے یا نہیں، پاکیزگی پائی جاتی ہے نہیں۔ عمرو بن ہومو کے خدائی کے حق میں امام نے جو دعا کی، اللہم نوّرہ بالتقیٰ، ان کے قلب کو تقوی کے ذریعے سے نورانی فرما، وہدہ الی طریقک المستقیم، اور اے میرے اللہ عمرو بن ہومک کو صراط مستقیم پر گامزن رکھ۔ یہ بہت بڑی دعا ہے، یہ بہت بڑا شرف اور فضیلت ہے۔ اور اس کے بعد امام نے کہا، اس جملے پہ غور کرے گا، لیتا انا فی جندی مئتن مثلک، اے کاش، اللہ اللہ، اے کاش میرے لشکر میں تمہارے جیسے 100 سپاہی ہوتے۔ صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھیں جاگتی ہوئی مل جل کر بر عظمت محمد اور آل محمد۔ اچھا، اتنی بات تو امام کے طرفدار تھے، امام کے جو مردان الہی تھے، امام کی حمایت میں کھڑے ہوئے، تو کیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے ذہنوں سے؟ کوفے میں یہ سارا مجمع تھا اور کوفے میں تقریر ہو رہی تھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کوفے میں جہاں امام نے یہ کہا اپنی رائے پیش کرو، معاویہ سے لڑنا ہے، تو کچھ کمزور عقیدے والے بھی لوگ تھے؟ کیا بکے ہوئے لوگ بھی تھے؟ جی ہاں، 2-3 بکے ہوئے لوگوں کو بھی جان لیجئے نا۔ جب آپ انشاءاللہ ایران جائیں اور مشہد مقدس جائیں تو وہاں کے اوپر ایک جگہ ہے مشہد میں، خواجہ ربیع، آپ خواجہ ربیع کے پاس نہ جائیے گا۔ کیوں بھائی صاحب؟ خواجہ ربیع کون ہے؟ ربیع بن خیثم، ربیع بن خیثم، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ خواجہ ربیع۔ یہ اٹھا، اور اٹھنے کے بعد اب کن کی باتیں کر رہا ہوں؟ ابھی تک تو حامیوں کی باتیں تھی نا، اب جو سست عقیدہ تھے، جو بے ایمان لوگ تھے، جنہوں نے امیر المومنین کی بارگاہ میں جسارتیں کی ہیں، اب ان کو سنیے۔ اور آہستہ آہستہ اب ہم لوگ جنگ صفین کی طرف چلیں گے، نخیلہ کی طرف نکلیں گے۔ اور آج آپ کے سامنے امام کی ایک عظیم تقریر لے کر آیا ہوں، اور آج لکھ کر لایا ہوں، لفظ بلفظ آپ کے سامنے اسے کوٹ کرنا چاہوں گا، اور تاکہ آپ کو اپنے امام کی بات بتا سکوں۔ اچھا، اب آئیے، ربیع بن خیثم، جو لوگ لکھتے مجھے معلوم ہے، لوگ نوٹس بھی بنا رہے ہیں، میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، اور بنانا چاہیے، وہ لائق تحسین ہے، لائق تقدیر ہے۔ اور یقیناً میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں اپنے لیے نہیں کہتا ہوں، مگر میں اتنی ضرور گزارش کروں گا کہ اگر قوم کے جوان نوجوان، ہمارے گھر کے بچے جوان نوجوان ان باتوں کو سنے نا، تو انشاءاللہ آپ کو پتہ ہے ہسٹری سے ایمان بھی مضبوط ہوتا ہے، ہسٹری سے عقیدے میں استحکام پیدا ہوتا ہے، ہسٹری سے بہت سارے وہ آئینہ ہے جس میں حقیقت کو بہت صاف صاف لفظوں میں دیکھا جا سکتا ہے۔ مگر ایک بات پھر آپ سے کہوں گا، اور اس بات کو کہتا رہوں گا، میں صرف آپ سے اتنی گزارش کرتا رہوں گا کہ دیکھیے تحریک ہے، تحریک کو قربانی کی ضرورت ہے، ہم سب مل کے اس تحریک کو آگے بڑھائیں گے۔ کبھی کوئی مشن اکیلے سے نہیں چلتا ہے، کوئی تحریک اکیلے سے نہیں چلتی ہے، ایک انسان اٹھتا ہے، اس کے ساتھ لوگ ہوتے ہیں۔ اسی لیے وہ شعر کتنا اچھا تھا، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد۔ میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ
ہمیشہ آج بھی میں ایران میں پڑھتا ہوں، میں طالب علم ہوں، کوشش کرتا ہوں اللہ مجھے طالب علم بنا کے رکھے، میرا رشتہ کتابوں سے جڑا رہے۔ میں کتاب سے جڑنے کی باتیں کرتا ہوں، ہمیں کتاب پڑھنا چاہیے، اور وہی سچی باتیں بتا سکتا ہے، صحیح باتیں بتا سکتا ہے، اور مکمل اعتماد کے ساتھ باتیں کر سکتا ہے۔ لہٰذا اس تحریک کا حصہ بن کے ہم سب، میں کبھی سوچتا تھا کہ امام حسین 57 برس کے ہیں، کب ہم پورے امام حسین کی زندگی کو کب پڑھیں گے؟ یہ میرا اپنے دوستوں کے درمیان بھی میں ہمیشہ کہتا تھا، آخر یہ کیا بات ہے کہ امام حسین 57 برس کے، ہم کب سنیں گے امام حسین کی 57 سالہ حیات کو؟ ہم نے تو بھی پوری کربلا بھی نہیں پڑھی۔ میں نے کربلا پہ تحقیق کیا ہے، میں کربلا پہ کام کرتا ہوں۔ میں نے جب تحقیق کیا تو میں سمجھتا تھا کہ شب عاشور کے جو واقعات ہیں شاید 1-2 گھنٹے میں ہو جائیں۔ میں نے جب شب عاشور کے واقعات پہ ریسرچ کیا، تحقیق کیا، تو میں نے دیکھا کہ مجھے صرف شب عاشور پڑھنے کے لیے 5 دن چاہیے، صرف شب عاشور پڑھنے کے لیے 5 دن چاہیے۔ صبح عاشور کتنی تقریریں ہوئی ہیں، کن لوگوں نے تقریریں کی ہیں، صبح عاشور پڑھنے کے لیے 5 دن چاہیے، مگر کب سنا جائے گا؟ اسی لیے میں آپ سے دست بستہ گزارش کروں گا، آئیے اب ان کو بھی سنتے ہیں، ایک نام کو بھی یاد رکھتے ہیں۔ ربیع بن خیثم، بولیے نا، ربیع بن، آہستہ آہستہ یاد کریں گے۔ یہ اس کا دوسرا نام ہے خواجہ ربیع۔ خواجہ ربیع ہے مشہد میں، کبھی کبھی لوگ چلے جاتے ہیں، نہیں جانا چاہیے۔ اس کو امیر المومنین بلائیں، اور اس نے اٹھ کے امام کو تم مشورہ، اور امام سے تم ایسی باتیں کرو گے؟ امام سے اٹھ کے کہتا ہے کہ مجھے اس جنگ کے بارے میں شک ہے، مجھے شک ہے، میرے لیے بات روشن نہیں ہے، مجھے کسی اور سرحد پہ بھیج دیجئے، میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا، میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ آپ کو پتہ ہے کبھی انسان روحی اعتبار سے اتنا پست ہو جاتا ہے کہ پھر اسے سامنے کی چیزیں نظر نہیں آتی ہیں، یہ ایک بات ہو گئی۔ دوسرا انسان جو اٹھا وہ ارید نام ہے، یہ بھی اٹھا، اور اس کو معاویہ نے اپنے فریب کا شکار بنایا ہوا تھا، یہ معاویہ کا شکار خوردہ انسان تھا۔ یہ اٹھ کے کہتا ہے کہ آپ بصرہ میں لے کے چلے گئے، ہمارے بھائیوں سے ہم کو لڑا دیا، اب ہم شام لڑنے نہیں جائیں گے۔ مالک اشتر آگے بڑھے، ڈانٹتے ہوئے اسے وہاں سے بھگایا۔ اچھا، یہ 1-2 ہو گئے۔ اب جب ان کی بات ٹھکرا دی گئی تو امام نے کوفے میں کہا، جو لوگ کوفے میں ساتھ تھے ان سے کہا کہ اب نخیلہ کی طرف چلا جائے۔ کہاں چلا جائے؟ نخیلہ کیا چیز ہے؟ نخیلہ کسے کہتے ہیں؟ کوفے کے باہر ایک جگہ ہے جہاں لشکر جمع ہوتا ہے، لشکر گاہ، یعنی اگر امام کے لشکر کو شام جانا ہے تو کوفے سے نکل کے سارا لشکر کہاں جمع ہوگا؟ جی کہاں جمع ہوگا؟ نخیلہ میں جمع ہوگا نا، نخیلہ میں۔ تو نخیلہ کوفے کے باہر ایک جگہ ہے، وہ لشکر گاہ ہے، وہاں پہلے لشکر جمع ہوتا ہے، امیر لشکر کا چنا جاتا ہے، اور وہاں سے لشکر جائے گا کہاں کے اوپر؟ شام جنگ کرنے کے لیے۔ جب امام نے کہا نخیلہ کی طرف چلو تو اب ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، جیسے ہی روانگی کا حکم دیا تو کیا امام کے اصحاب میں منافقین تھے یا نہیں تھے؟ جی یہ بہت توجہ کرے گا، یہیں سے جنگ صفین کو سمجھنے کے لیے یہیں پہ اس بات کو سمجھ لینا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ آپ کو میں ایک اور بات بتا دوں، جیسے آپ یہاں بیٹھے ہیں، آپ بیٹھے ہیں، یہ بچہ بیٹھا ہوا ہے، اور بھی کوئی کم سن، یہ بچہ بھی سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ ایسے ہی کبھی کیا آج بھی ہم بھی کبھی ایسے فرش اعضاء پہ بیٹھے ہوتے تھے، آج بھی بیٹھتے ہیں، اور بیٹھنا شرف ہے، بیٹھنا بھی چاہیے۔ سید الشہداء پہ آنسو بھی بہانا چاہیے، دوسرا پڑھے ہم میں آنسو بہانا چاہیے، مگر جیسے آپ بیٹھے ہیں نا ویسے ہم بیٹھتے تھے مجلس میں، تو جب خطیب کہتا تھا قریش تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا، تو میں کہتا تھا کاش یہ قریش کا معنی بتا دیتے۔ خطیب کہتے تھے حجاز، تو میں کہتا تھا کاش یہ حجاز کا معنی بتا دیتے۔ خطیب کہتا تھا بنی امیہ، تو میں کہتا تھا کہ کاش مجھے بنی امیہ نہیں، کاش بنی امیہ کا معنی بتا دیتے۔
اے کاش بنی عباس کا معنی بتا دیتے، اے کاش لخیلا کا معنی بتا دیتے، اے کاش لشکر کو کتنے حصوں میں بانٹا جاتا ہے یہ بتا دیتے۔ یہ پہلے ہی دن سے میرے ذہنوں میں سوال تھے، اسی لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ ایک ایک بات کو جیسے میرے ذہن میں سوالات ہوتے تھے ویسے ہی سامعین میں سے کسی کے ذہن میں بھی سوال ہو سکتا ہے، بھائی نخیلا کون سی جگہ ہے، لشکر کتنے حصوں میں بٹتا ہے، حجاز کسے کہتے ہیں، قریش کسے کہا جاتا ہے، بنی ہاشم کسے کہا جاتا ہے، بنی عباس کی۔ جب یہ سب چیزیں واضح ہوگی تو پھر تاریخ اسلام بالکل شیشے کی طرح صاف اور شفاف نظر آئے گی۔ یہاں تک تو سوال یہ کہ کیا امام کے ساتھیوں میں لشکر میں منافقین تھے یا نہیں تھے؟ اچھا یاد رکھیے گا، منافقین تھے، مگر منافقین کہتے ہی اسے ہیں جو اپنے کو مسلمان بتاتا ہے اندر سے کافر ہوتا ہے، بتاتا مسلمان ہے اندر سے کیا ہوتا ہے، اندر سے کافر ہوتا ہے۔ تو منافقین کا چہرہ اتنا جلدی کھل کے سامنے نہیں آتا، آہستہ آہستہ منافقین کا چہرہ کھل کے سامنے آتا ہے۔ تو کیا جنگ صفین میں ابھی نکلے نہیں تھے، کوفے سے نخیلا کی طرف جا رہے تھے، تو دو لوگ اب یہیں پہ ان کا چہرہ کھل گیا، دو لوگ جو معاویہ سے خط و کتابت کرتے تھے اور نتیجے میں وہ کوفہ چھوڑ کے شام بھی چلے گئے۔ دو لوگ کا نام بھی جاننا چاہیں گے، یاد رکھیے اگر میں صرف دو لوگ کہہ دوں تو آپ بھی سوچیں گے نا بھئی نام بھی تو جاننا چاہیے، ان کا نام جان لیتے ہیں۔ عبداللہ ابن معتم، عبداللہ ابن معتم عبسی پہلا منافق ہے۔ آپ کو یاد رکھیے گا، آپ کو ایک بات بتا دوں بھائی صاحب، جب آپ منافقوں کو پہچانیں گے تبھی تو صحیح تبرہ کر سکیں گے۔ اپنے تبرہ میں ان سارے لوگوں کو شامل کیا کریے، چاہے وہ ربیع ہو، چاہے وہ عرید ہو، چاہے عبداللہ ابن معتم ہو۔ تبرہ تبھی صحیح ہوگا جب یہ منافقین اچھی طرح سے پہچانے جائیں گے۔ صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد۔ اچھا پس ایک منافق بتا دیجئے، ایک منافق بتا دیجئے۔ ایک منافق یہ ہوا کہ عبداللہ ابن معتم، عبداللہ ابن معتم عبسی، اور دوسرا منافق ہے حنظلہ بن ربیع۔ پس ایک حنظلہ ہوا، ایک عبداللہ۔ یہ لوگ خط و کتابت کرتے تھے معاویہ سے، اور آخر میں کوفے سے فرار کر کے معاویہ سے جا ملے۔ ان لوگوں نے آ کر کہا کہ نہیں، جنگ کے لیے نہ جائیے، ایک ایک بات پہ توجہ کرے گا، جنگ کے لیے نہ نکلیے، معاویہ کو ابھی بھی اور خط بھیجیے۔ بڑے خط لکھے امام نے، بڑے خط لکھے، اور بھی خط بھیجیے، اس لیے کہ پتہ نہیں جیت کس کی ہو۔ بہت توجہ کریے گا، بہت توجہ کریے گا۔ اب امام نے ایک بہت بڑی بات بتائی، اور جس میں ہم سب کے بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہے، اور اس سوال کا جواب دیا۔ انہوں نے کیا کہا بتائیے ذرا نا، نام کیا تھا؟ نام کیا تھا؟ عبداللہ ابن معتم اور حنظلہ بن ربیع۔ انہوں نے کہا نہ جائیے، پتہ نہیں فتح کس کی ہو، جیت کس کی ہو۔ اب امام نے وہ جواب دیا جو انبیاء جواب دیتے تھے۔ اچھا وہ جواب کیا دیا؟ جواب یہ دیا کہ میں پہلے تھوڑا سا جواب امام کا پڑھ لوں، اور امام نے یہ کہا اللہ بندوں کا بھی وارث ہے، زمین کا بھی وارث ہے، اللہ آسمان کا بھی رب ہے، زمین کا بھی رب ہے، بندوں کا بھی وارث، شہروں کا بھی وارث، زمین کا بھی رب، آسمان کا بھی رب ہے۔ اسی کی طرف پلٹ کے جانا ہے، جسے چاہے حکومت دے دے، جس سے چاہے حکومت لے لے، جسے چاہے عزت دے دے، جسے چاہے ذلیل کر دے۔ اچھا، اور پھر امام نے کہا وہ انسان گمراہ ہے اور وہ انسان نافرمان ہے جس کا شیوا جنگ سے فرار کرنا ہو۔ اچھا اب آپ دیکھ رہے ہیں نا، یعنی جو جنگ سے بھاگتے ہیں نا وہ گمراہ ہوا کرتے ہیں، اور جنگ سے بھاگنے والا نافرمان ہوا کرتا ہے۔ اچھا کہنے کی ذرا سوچو تو، ذرا سوچو، جو معروف جانتے ہی نہیں، معروف کا کیا مطلب ہے؟ جن کو پتہ ہی نہیں اچھائی کیا ہوتی ہے،
اور جن کو پتہ ہی نہیں برائی کیا ہوتی ہے وہ علی کو مشورہ دینے لگے. بہت توجہ کریے گا. جن کو نہ اچھائی کا پتہ، نہ معروف کا پتہ، نہ منکر کا پتہ، وہ علی کو مشورہ دینے لگے. یہ بتائیے اس میں امام نے فتح کا معیار کیا بتایا؟ اس جملے میں جیت کا معیار کیا بتایا؟ بہت توجہ کریے گا. فتح اور جیت کا ایک عظیم معیار بتایا. سنیے گا، کمزور عقیدے والا صرف ظاہر کو دیکھتا ہے. کسے دیکھتا ہے؟ ظاہر کو دیکھتا ہے. لیکن جو مستحکم ایمان کا مالک ہوتا ہے وہ ظاہر کو نہیں دیکھتا ہے، وہ باطن کو دیکھتا ہے. اور صاحب بتائیے مولانا ایسے سمجھ میں نہیں آئے گے. آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، یہ بتائیے اگر دو لوگوں میں جنگ ہو اور ایک لشکر دوسرے لشکر پر غالب آ جائے تو جو غالب آتا ہے وہ جیتتا ہے؟ بتائیے اب آپ جی بولیے نا. بھائی دو لشکر ہیں، ایک لشکر نے دوسرے لشکر کو زیر کر دیا تو کیا جس نے زیر کر دیا وہ جیتا اور جو زیر ہو گیا وہ ہار گیا؟ جیت اور ہار کا اسلام میں معیار کیا ہے آپ بتائیے؟ دنیا کا معیار کیا ہے؟ کمزور عقیدہ والوں کا معیار کیا ہے؟ بے ایمان لوگوں کا معیار کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب دو لشکر میں آمنا سامنا ہو، جو غالب آ جائے اس کو کہتے ہیں وہ جیت گیا، جو مغلوب ہو جائے اس کو کہتے ہیں وہ ہار گیا، جو قتل کرے اس کو کہتے ہیں جیت گیا، جو قتل کر دیا جائے اس کو کہا جاتا ہے ہار گیا. مگر اسلام میں فتح کا معیار یہ نہیں ہے. امام نے ساری باتیں کیا کہی؟ خدا بندوں کا وارث ہے، خدا شہروں کا وارث ہے، خدا زمین کا رب ہے، خدا کی طرف پلٹ کے جانا ہے. ساری بات خدا سے جوڑی نا. یہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اسلام میں فتح کا معیار حق کے ساتھ رہنا ہے. بہت توجہ کریے گا. فتح کا معیار حق کے ساتھ رہنا ہے، خیمہ حق میں رہ کے حق کا دفاع کرنا. اسی دفاع کرنے والے کی جیت ہے. شہید ہو جائے تو شہید کا درجہ رکھتا ہے، دشمن پر غالب ہو جائے تو فتح پا کے جیتا ہے. سورہ توبہ میں کہا گیا مومن کبھی ہارتا ہی نہیں ہے. بہت توجہ کریے گا، مومن کبھی ہارتا ہی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ مومن اگر اپنے دشمن کے مقابل میں جائے، قتل کر دیا جائے تو شہید ہوتا ہے، اگر غالب آ جائے تو فاتح کہلاتا ہے. شہید ہو جائے، قتل ہو جائے تو شہید بن کے زندہ رہتا ہے، غالب آ جائے تو فاتح بن کے زندہ رہتا ہے. صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد. اچھا بس اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسلام میں فتح کا معیار کیا ہوا؟ حق کے ساتھ ہونا ہے. حق کے ساتھ رہ کے اگر قتل کر دیا جائے تب بھی جیت گیا. حق کے ساتھ رہ کے اگر دشمن پہ غالب آ جائے تب بھی جیت گیا. اچھا یہ بات ان کو جواب دے دی. کہا تم بے دین لوگ ہو، ظاہری غلبہ فتح کا معیار نہیں ہوا کرتا ہے. فتح کا معیار بھائی صاحب کربلا میں ظاہری طور پر امام حسین قتل کر دیے گئے، قتل کیے گئے یا نہیں کیے گئے، مگر جیتا کون؟ حسین جیتے. کیوں؟ اس لیے کہ حق کا دفاع کر رہے تھے، خدا سے جڑے ہوئے تھے. جو حق کے ساتھ ہو حق کا دفاع کرے اور اسی راہ میں قتل کر دیا جائے، جیت اسی کی ہوتی ہے، فتح اسی کی ہوتی ہے. ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد. اب امام نے ایک اور صلوات پڑھ دیجئے مل جل کر بر عظمت محمد. اب امام نے کوفے میں کہا کہ کوفے سے کہا کہ نخیلہ کی طرف بڑھو. نخیلہ کی طرف بڑھنے کے لیے جب کہا تو حارث بن اعور حمدانی، حارث بن اعور حمدانی کو حکم دیا کہ میرا پیغام لوگوں تک پہنچا دو. اچھا حارث بن، اب امام کوفہ چھوڑیں گے کہ نہیں چھوڑیں گے؟ جی
کوفہ چھوڑیں گے نا تو کوفے میں اپنی جگہ کسی کو گورنر بنائیں گے یا نہیں بنائیں گے؟ اس لیے کہ امام تو اب جا رہے ہیں شام لڑنے. عقبہ بن عمرو انصاری کس کو اپنا گورنر بنا رہے ہیں؟ عقبہ بن عمرو انصاری کو کوفے میں اپنا گورنر بنایا. ٹھیک ہو گئی بات؟ کوفے میں جب اپنا گورنر بنایا، اب گورنر بنانے کے بعد اب ہے لوگوں کو کہا نخیلہ کی طرف چلے جاؤ. امام بھی نخیلہ میں آ گئے. نخیلہ کون سی جگہ ہے؟ نخیلہ کون سی جگہ ہے؟ نخیلہ لشکرگاہ ہے نا. اب آپ کو ایک اور بات بتانا چاہوں گا، مجھے بہت معاف کرے گا، اور میں یہ تشبیہ نہیں دے رہا ہوں، صرف اپنی بات کو سمجھانے کے لیے یہ بات آپ سے بیان کرنا چاہتا ہوں. آج یہ دیکھیں جو جنگ کی صورتحال ہے، یہ بتائیے جب کبھی جنگ ہوتی ہے تو کیا کام کیا جاتا ہے؟ پہلے کیا کیا جاتا ہے؟ جب جنگ ہوتی ہے تو ایک کوئی ڈرون آئے گا، ڈرون آ کے وہ جاسوسی کرتا ہے، جگہوں کو دیکھتا ہے، جب وہ دیکھ کر جاتا ہے تو کیا کیا جاتا ہے؟ پھر حملہ کیا جاتا ہے. یہی ہے نا؟ یہی ہے. تو جہاں زمینی جنگ ہو وہاں کیا ہوگا؟ وہاں کیسے لڑا جاتا ہے؟ پہلے پورے لشکر کے جانے سے پہلے ایک لشکر بھیج دیا جاتا ہے آگے. وہ لشکر کیا کرتا ہے؟ پتہ لگاتا ہے کہ دشمن کہاں کہاں گھات میں ہے، وہ آگے جاتا ہے، اس کا کمانڈر ہوتا ہے. پس ہمیشہ جنگ کا دستور یہ، جیسے آج آپ کو بتایا نا، پورا حملہ کرنے سے پہلے کسی طریقے سے پتہ لگایا جاتا ہے کہ کہاں کہاں ہم حملہ کر سکتے ہیں، اور اہم پوائنٹس کیا کیا ہیں. پوائنٹس کا پتہ لگایا جاتا ہے، جگہوں کا پتہ لگایا جاتا ہے، پتہ لگانے کے بعد پھر حملہ کیا جاتا ہے. ایسے ہی جب زمینی جنگ ہوتی ہے تو پہلے کیا کیا جائے گا؟ جی پہلے کیا کیا جائے گا؟ پہلے ایک لشکر کو تیار کیا جائے گا. وہ لشکر کیا ہوگا؟ لشکر آگے جائے گا، آگے جا کر کے لشکر پتہ لگائے گا کہ دشمن کہیں گھات میں ہے، کہاں کہاں گھات میں. تو امام نے زیاد بن نصر، ایک مرتبہ پھر سے یاد کر لیجئے گا، ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد، ایک اور صلوات پڑھیں بر عظمت محمد اور آل محمد، ایک اور جاگتی ہوئی صلوات پڑھ دیجئے گا. اچھا، یا علی لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. اچھا بتائیے کہاں پہنچے ہم لوگ؟ نخیلہ میں پہنچ گئے نا. اب نخیلہ میں امام اپنے لشکر کا، اس کو کہتے ہیں ہراول دستہ، یعنی پورے لشکر سے پہلے جو جائے گا وہ کیا ہوگا؟ اس کا 2 کمانڈر بنا دیا. پہلا کمانڈر زیاد بن نصر اور دوسرا ہے شریح بن ہانی. 2 کمانڈر بنائے. کتنے کمانڈر بنائے گئے؟ 2 کمانڈر بنائے. کون کون بتائیے ذرا؟ زیاد بن نصر، ایسے ہی آہستہ آہستہ لکھ لیا کریے، ٹھیک ہے نا؟ زیاد بن نصر. اور جب گھر جایا کریے نا، شیئر کر کے اپنے بھائی سے، اپنے گھر میں، اپنی فیملی سے، اپنے دوست سے شیئر کریے نا. یہ بتاؤ تم کو کتنے نام یاد ہوئے، مجھے کتنے نام یاد ہوئے، اور اس طریقے سے باتیں یاد کر لیجئے گا. اچھا نام بتائیے ایک مرتبہ. زیاد بن نصر اور شریح بن ہانی، ان کو کمانڈر بنایا. کتنے لوگ ان کے سپرد کیے گئے؟ ان کے 12,000، اور 12,000 سپرد کر کے نخیلہ سے ان کو آگے بھیج دیا. کہاں سے آگے بھیج دیا؟ نخیلہ سے انہیں آگے بھیج دیا. اب بہت توجہ کریے گا. اب لشکر کو بھیجنے سے پہلے امام نے ایک بہت بڑی تقریر کی ہے. اس تقریر کو میں آپ کے سامنے لکھ کے لایا ہوں، اور اسے ارشاد شیخ مفید. ارشاد شیخ مفید کیا ہے؟ ہمارے ایک بہت بڑے عالم ہیں، ان کا نام ہے شیخ مفید. وہ کس ہجری میں ان کی ولادت ہوتی ہے؟ کوئی بتائے گا؟ اگر مجمع سے کسی نے بتا دیا شیخ مفید کی ولادت کس ہجری میں، ایک بھی کوئی بتا دینا. 4 صدی کے ہیں عالم. 4 صدی، پہلا 100 سال، دوسرا 100 سال، تیسرا 300 سال گزر گئے. یہ بتائیے 11ویں امام کی شہادت کب ہے؟ کون بتائے گا؟ 260 ہجری 260 میں 11ویں امام کی شہادت کب ہے؟ بولیے نا. امام کی 11ویں امام کی شہادت کب ہے؟ 260. اس کا مطلب جانتے کیا ہوتا ہے؟ ایک مرتبہ تھوڑا سا آپ توجہ کر لیجئے گا. 260 میں 11ویں امام کی شہادت ہے، تو تیسری صدی میں 11ویں امام کی شہادت ہے نا. تو
260 में अगर 40 जोड़ दिए जाए तो 300 होगा। 336 हिजरी में 336 में शेख मुफीद की विलादत है। अजब अजब, यानी कितने साल के बाद हैं हमारे 11वें इमाम के? एक सलवात पढ़ दीजिए बर मोहम्मद और आले मोहम्मद। बिल्कुल, बच्चे अमल में बाप से आगे निकल गए। बच्चे अमल में बाप से आगे निकल गए। इसका मतलब है, अच्छा भाई एक और बात, 260 हिजरी में गैबत कुबरा का ज़माना है ना, गैबत सुगरा, माफ़ करिएगा, पहले गैबत सुगरा है फिर गैबत कुबरा है, ठीक है ना। गैबत सुगरा किसे कहते हैं, कौन बताएगा? जिसमें इमाम के 4 खास नायब होते हैं। क्या? इमाम के 4 खास नायब। वो 4 खास नायब भी बताइए मौलाना। 1 उस्मान बिन सईद, 2 मोहम्मद बिन उस्मान, 3 हुसैन बिन रौ, 4 अली बिन मोहम्मद समरी। फिर से एक मरतबा इमाम के 4 नायब हैं जिन्हें नायब ख़ास कहा जाता है और उन्हीं को नवाब अरबा कहा जाता है। अब आप बताइए नवाब अरबा कौन कौन है? उस्मान बिन सईद, मोहम्मद बिन उस्मान, हुसैन बिन। वाह, एक इस बच्चे की सलामती के लिए सलावत पढ़ दीजिए। इससे बुलंदतर सलावत पढ़ें। हाँ, ऐसे ही बोलते रहिएगा। उस्मान बिन सईद, मोहम्मद बिन उस्मान, हुसैन बिन रौ, अली बिन मोहम्मद समरी। ये 260 में 260 में शुरू होता है और 329 हिजरी में, कितने में? 329 हिजरी में 329 में गैबत सुगरा के कितने बरस के बाद शेख मुफीद की विलादत है? कितने बरस के बाद? 36 में है ना, 7 बरस के बाद। आप देख लेना, इतना गैबत सुगरा से करीब है हमारे शेख मुफीद। आप देखिए ना, इनसे हमने दीन लिया, इनसे जो गैबतें। और आपको एक और बात बता दूं, इनसे पहले शेख सदूक हैं। शेख सदूक की विलादत तो 307 हिजरी है, यानी गैबत सुगरा का ज़माना है। 307 हिजरी में शेख सदूक की विलादत है। अब आपको समझ में आ गया ना, 336 हिजरी में शेख मुफीद, 307 हिजरी में कौन है? शेख सदूक हैं। शेख मुफीद की एक किताब है। शेख मुफीद फ़क़ीह हैं। फ़क़ीह किसे कहते हैं? मुजतहिद, मर्जे तकलीद, जिसकी तकलीद हो। तो ये बताइए, फ़क़ीह हिस्ट्री लिखता है? आप बताइए, फ़क़ीह तहज़ील मसाइल लिखता है या फ़क़ीह हिस्ट्री लिखता है? फ़क़ीह ये नहीं देखता, फ़क़ीह ज़रूरत देखता है। किस चीज़ की ज़रूरत है, उसी ज़रूरत के मुताबिक कलम चलाता है, उसी को तो फ़क़ीह कहा जाता है। आप फ़क़ीह हैं, शेख मुफीद मुतकल्लिम है, इल्म कलाम के माहिर हैं। मौलाना, इल्म कलाम क्या होता है? जिसमें उसूल दीन की बहस होती है। खुदा एक क्यों है? खुदा का जिस्म क्यों नहीं? खुदा दिखाई क्यों नहीं देता है? खुदा आदिल है, इसका क्या मतलब है? क़यामत पे क्या दलील है? इसको कहते हैं इल्म कलाम। तो आप इल्म कलाम के माहिर हैं और आप क्या हैं? आप बताइए, आप क्या हैं? फ़क़ीह हैं। शेख मुफीद किस हिजरी सन के विलादत है आपकी? कब विलादत है? 300, एक मरतबा बता दीजिए ना, 336 हिजरी। अब आइए, शेख मुफीद के 2 शागिर्द हैं। एक शागिर्द का नाम सैयद रज़ी, दूसरे शागिर्द का नाम सैयद मुर्तज़ा। आपको समझ में आ गई बात ना? बस सैयद रज़ी जिन्होंने नहजुल बलागा जमा की, और सैयद मुर्तज़ा ये किसके शागिर्द हैं? शेख मुफीद के। क्यों शेख मुफीद ने सैयद मुर्तज़ा और सैयद रज़ी को पढ़ाया? शहज़ादी को ख्वाब में देखा। किसने? शेख मुफीद ने। हम अज़मतों को समझिए ना, शेख मुफीद ने शहज़ादी को ख्वाब में देखा कि हसन और हुसैन का हाथ पकड़े हैं और शेख मुफीद के पास आती है और आने के बाद कहती हैं, या शेख अल्लिमहुमा अल फ़िक़्ह, ऐ शेख मेरे दोनों बेटों को फ़िक़्ह सिखा दीजिए, दीन सिखा दीजिए। तो जब आँख खुली तो एक फ़क़ीह हैरत में शहज़ादी हसन और हुसैन को लेकर आई और मुझसे कह रही कि मेरे दोनों बेटों को फ़िक़्ह सिखा दीजिए। अभी सोच ही रहे थे कि इतने में सैयद रज़ी और सैयद मुर्तज़ा की माँ, सैयद रज़ी और सैयद मुर्तज़ा को लेकर, ये सैयद रज़ी सैयद हैं, यानी औलाद फ़ातिमा हैं।
امام حسن اور امام حسین کا ہاتھ اس لیے پکڑ کے لائے تھے، اولاد فاطمہ زہرا سلام اللہ، بڑا شرف ہے، بڑا مرتبہ ہے اولاد فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا ہونا۔ اب جب لے کے آئی تو یہ سمجھ گئے، ایک فقیہ کا خواب تھا، سمجھ گئے کہ شہزادی حسن و حسین علیہ السلام کو لے کر آئیں گے، اس کا مطلب ہے کہ یہ دو شہزادے بڑی عظمتوں کے مالک ہیں، لہٰذا ان کو پڑھایا ہے شیخ مفید نے سید رضی کو، اور اتنے خوبصورت ہیں سید رضی اور سید مرتضیٰ کہ بتایا نہیں جا سکتا، ان کو شیخ مفید نے پڑھایا۔ شیخ مفید کی ایک کتاب ہے الارشاد، الارشاد ہسٹری کی کتاب ہے، اس میں تاریخ ہے، اس میں امام کی بھی تاریخ ہے۔ اب آپ کو اندازہ ہو گیا نا، اس میں امام کی ایک تقریر نقل کی ہے، کب؟ جب امام لوگوں کو صفین کے لیے بھیجنا چاہ رہے تھے تو اپنے پورے لشکر کو جمع کر کے ایک عالمی تقریر کی ہے، اور یہ الارشاد شیخ مفید کی کتاب الارشاد سے لکھ کر آیا ہوں۔ اور اب میں چاہوں گا اس میں کیا کیا باتیں کی، اس تقریر میں، اس کو کیوں آپ نے بہت ساری تقریریں کی، میں نے اس تقریر کو کیوں چنا ہے، اس کے پیچھے راز یہ ہے کہ اس میں بہت سارے مطالب ہیں، یہ تقریر ایک جامع تقریر ہے، اس میں نصیحتیں بھی ہیں، اس میں اتمام حجت بھی ہے، اور اس میں دوسری باتیں بھی ہیں۔ تقریر ایسے شروع ہوتی ہے، بہت توجہ کریے گا۔ اپنے پورے لشکر کو امام نے خطاب کر کے کہا، بندگان خدا، خدا سے ڈرو اور خدا کی اطاعت کرو، اور دیکھو اپنے امام کی پیروی کرو۔ ایک ایک لفظ پہ غور کریے گا، اپنے امام کی پیروی کرو، اس لیے کہ نیک لوگوں کو ان کے عادل امام کے ذریعے نجات ملے گی، اچھا، اور برے لوگ اپنے فاسق پیشوا کے ذریعے سے ہلاک ہوں گے۔ مطلب یہ تھا یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت میں ہر ایک کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ نیک لوگوں کو نجات ان کے عادل امام کے ذریعے سے ملے گی، بد کردار ہلاک ہوں گے اپنے فاسق پیشوا کے ذریعے۔ اچھا، پھر اب دوسرا پوائنٹ، امام کہتے ہیں کہ اے میرے ساتھیو، جس حکومت کو معاویہ غصب کر کے بیٹھا ہے وہ حکومت میرا حق ہے۔ اللہ اللہ، اس لیے کہ اس معاویہ نے میری بیعت توڑ دی اور خدا کے دین کو داغدار بنایا ہے۔ لفظوں پہ آپ صرف سکون سے سنتے جائیے، اسی اطمینان سے پڑھوں گا۔ اچھا، یہ جو حکومت ہے وہ میرا حق ہے، اس نے میری بیعت توڑ دی، خدا کے دین کو داغدار بنا دیا۔ اور پھر سارے مسلمانوں سے پوچھا، اے مسلمانوں، تم میری بیعت کی رودات سے اچھی طرح واقف ہو۔ پوری مدینے میں پوری داستان بیعت امام لکھتے ہیں، وہاں لکھتے ہیں کہ تم ان سارے مسلمانوں سے تم میل و رغبت کے ساتھ میرے پاس آئے، میری بیعت کے لیے میرے گھر آئے، مجھے میرے گھر سے نکالا، میں تیار نہیں تھا، تم نے اصرار پہ اصرار کیا، پھر بھی میں راضی نہیں ہو رہا تھا، تو تم مجھ پہ ایسے ٹوٹ پڑے جیسے اونٹ پانی کے گھاٹ پہ ٹوٹ پڑتے ہیں، اور مجھ سے کہنے لگے کہ آپ آئیے، ہاتھ بڑھائیے، ہم بیعت کریں گے۔ کہا ایسے میرے دروازے پہ ٹوٹے کہ مجھے خوف ہوا کہ کہیں تم میں سے باز کو قتل نہ کر دے، تم میرے گھر پہ ایسے ٹوٹ پڑے، مجھے اندیشہ ہونے لگا، مجھے خوف ہونے لگا باز کو قتل نہ کرتے۔ اور جب میں نے تمہاری یہ حالت دیکھی تو میں نے سوچا، میں نے فکر کیا، میں نے یہ سوچا کہ اگر میں حکومت کو ہاتھ میں نہیں لیتا ہوں تو انہیں بہت توجہ کرے گا۔ آپ ذرا دیکھیں نا، امام کیسے امت کی نجات کی فکر کرتا ہے، کیسے امت مسلمہ کو نجات دیتا ہے۔ کہ میں نے سوچا کہ اگر میں حکومت کو، زمام امور کو، باغ ڈور کو نہیں سنبھالتا ہوں تو ان میں کوئی ایسا نہیں ملے گا انہیں جو ان کے درمیان میرا قائم مقام ہو سکے، کوئی انہیں نہ ملے گا، اور کوئی انہیں نہ ملے گا جو میری طرح
عدل و انصاف سے کام لے. اگر میں نہیں سنبھالتا ہوں حکومت کو تو ان میں کوئی نہیں ملے گا جو میری طرح عدل و انصاف سے کام لے. جب میں نے یہ دیکھا کہ بھائی اگر نہیں کرتا ہوں، ہاتھ نہیں بڑھاتا ہوں تو یہ قتل کریں گے ایک دوسرے کو، اور اگر میں زمام امور کو نہیں سنبھالتا ہوں تو کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو لوگوں میں آ کر کے عدل و انصاف سے کام لے. اس لیے میں نے بیعت کے لیے ہاتھ تو بڑھایا، مگر کتنی شرطیں لگائی ہیں، اس شرطیں بھی قابل توجہ. امام نے کہا کہ تم سے بیعت کے لیے ہاتھ بڑھایا، اما آپ دیکھیں نا خدا کی قسم کیسے حق چڑھ کے بولتا ہے. تاج نے، جوش ملی آبادی نے کیا پیاری بات کہی تھی، تاج نے آل محمد پہ جو روکا پانی. تم نے خلافت کو غصب کیا تھا نا، 25 برس کے بعد ہی صحیح در علی مرتضیٰ پر آئے. اور کیسے آئے؟ علی مرتضیٰ نے کتنی شرطیں لگائی ہیں، وہ شرطیں قابل غور ہیں. جوش نے کہا تھا تاج نے آل محمد پہ جو روکا پانی، پیاس کے ابر سے یوں ٹوٹ کے برسا پانی، بے دھڑک قصر حکومت میں درایا پانی، ہو گیا سر سے شہنشاہ کے اونچا پانی. تاجداری میں اورنگ و نگی ڈوب گئی، آسماں سے جو لڑی تھی وہ زمین ڈوب گئی. صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد. تاجداری میں اورنگ و نگی ڈوب گئی، آسماں سے جو لڑی تھی وہ زمین ڈوب گئی. قطرے دل میں لیے ایک سمندر تھے حسین، ذات واحد میں سمیٹے ہوئے لشکر تھے حسین، دین آداب رفاقت کے پیمبر تھے حسین، جان دینے پہ جب آئے تو 72 تھے حسین. سر فرشتوں کے یہاں آج بھی خم ہوتے ہیں، ایسے انسان رسولوں میں بھی کم ہوتے ہیں. صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد. یا علی یا علی. حیف جس قوم کا سلطان ہو ایسا انسان، یہ شکوہ ہے جوش کا. حیف جس قوم کا سلطان ہو ایسا انسان، وہ رہے خستہ پریشان معطل حیران. نہ شرر بار ترنگی نہ دہکتے ارماں، جس کی آنکھیں فقط آباد ہوں سینے ویراں. جرت و ہمت و ایثار و وفا کچھ بھی نہیں، ذکر مولا پہ کراہوں کے سوا کچھ بھی نہیں. جرت و ہمت و ایثار کی بات، کتنی شرطیں رکھی ہیں، یہ بات اہم ہے. میں نے بیعت کے لیے ہاتھ تو بڑھایا، مگر ان شرطوں کے ساتھ تم میرے ساتھ وفاداری کرو گے. یہ پہلا پوائنٹ ہے. تم میرے ساتھ کیا کرو گے؟ وفاداری کرو گے. ایک بات، تم میری بات سنو گے، اطاعت کرو گے، میرے بارے میں خیر اندیشی سے کام لو گے، میری رکاب میں رہ کے ہر ظالم سے لڑو گے، اور اس سے بھی لڑو گے جو دین سے باہر چلا جائے، اس کو مارقین کہا جاتا ہے، ظالم و ستم کر. یہی قاسطین معاویہ. پہلی بات، میرے ساتھ وفاداری کرو گے، میری بات سنو گے، میری اطاعت کرو گے، میرے بارے میں خیر اندیشی سے کام لو گے، میری رکاب میں رہ کے میرے دشمن ہر ظالم ہر ستمگر کے خلاف کھڑے ہو جاؤ گے، اور اس سے بھی لڑو گے جو دین سے نکل چکا ہے. میں نے یہ شرطیں رکھی اور تم نے ان تمام باتوں کو قبول کیا ہے. انہی سارے اپنے سپاہیوں سے کہا ہے. پھر جب ہم جنگ صفین میں چلیں گے تو وہاں اندازہ ہوگا. اور یہ کہا، یہ سارے شرطیں رکھی اور کہا اے اللہ گواہ رہنا. کہا تمہارے ہی درمیان خدا کو گواہ بنایا اور تم کو بھی گواہ بنایا. لوگوں کے امام نے کہا کہ تم کو بھی گواہ بنایا. ساری بات جب بیعت ہو گئی تو میں نے قرآن پر عمل کیا اور رسول خدا کی سنت پر عمل کیا. ان تمام باتوں کے باوجود بہت توجہ کریے گا، امام نے کہا میں نے قرآن پہ عمل کیا،
نبی کی سنت پہ، یعنی اگر بیت المال برابر سے بانٹا ہے تو یہ قرآن کے مطابق ہے، اگر بیت المال برابر سے بانٹا ہے تو یہ نبی کی سنت ہے۔ تو میں نے حکومت تو قرآن کے مطابق کی، میں نے نبی کی سنت کے مطابق۔ ان تمام باتوں کے باوجود ابو سفیان کے بیٹے معاویہ پر مجھے تعجب ہوتا ہے۔ بہت توجہ کریے گا، معاویہ پر مجھے تعجب ہوتا ہے کہ وہ خلافت کے سلسلے میں مجھ سے برسر پیکار ہو گیا، مجھ سے ابو سفیان کا بیٹا خلافت کے سلسلے میں مجھ سے برسر پیکار ہو گیا، میری امامت کا انکار کرتا ہے اور خیال کر رہا ہے وہ مجھ سے زیادہ امر خلافت کا حقدار ہے۔ یہ کہنا، معاویہ کا یہ خیال کرنا کہ وہ مجھ سے زیادہ امر خلافت کا حقدار ہے، یہ کام خدا اور رسول کی بارگاہ میں جسارت کرنا ہے، یہ خدا اور رسول کی توہین کرنا ہے، یہ خدا اور رسول کے امر کو چھوٹا سمجھنا ہے۔ بلکہ اب سنیے گا، یہ معاویہ، اس کے ذہن میں خلیفہ بننے کا فطور بھرا ہوا ہے، نہ مہاجرین نے اس کے ہاتھوں پہ بیعت کی۔ بھائی صاحب، خلیفہ بننے کے لیے مہاجرین کو بیعت کرنا ہو تمہارے ہی اصول کی بنیاد پر، مسلک اہل سنتی ہی کی بنیاد پر خلیفہ بننا ہے تو مہاجرین کر لیں، انصار بیعت کریں، مسلمان بیعت کر لیں۔ تو کیا معاویہ کے ہاتھوں پہ مہاجرین نے بیعت کی ہے؟ کیا انصار نے بیعت کی ہے؟ کیا مسلمانوں نے بیعت کی ہے؟ تو امام کہتے ذرا اس معاویہ کو دیکھو، یہ خلیفہ بننے کا دعوے دار ہے، جبکہ نہ تو مہاجرین نے اس کے ہاتھ پر بیعت کی، نہ انصار نے بیعت کی ہے، نہ ہی مسلمانوں نے بیعت کی ہے، اور مسلمانوں نے بیعت کو، خلافت کو اس کے حوالے بھی نہیں کیا۔ پھر مہاجرین اور انصار کو خطاب کیا۔ ایک مرتبہ اور جانیں گے مہاجر کس کو کہتے ہیں، مکہ چھوڑ کے جو مدینہ آئے تھے اسے کیا کہا جاتا ہے، مہاجرین۔ اور انصار کسے کہتے ہیں، اوس و خزرج، جو جب مسلمان ہوئے تو انہیں انصار کہا گیا۔ امام نے پھر مہاجرین اور انصار کو خطاب کیا۔ آپ یہ بتائیے، حق ہی میں تو اتنی شجاعت ہوتی ہے نا، حق ہی تو ایسے بولتا ہے نا، حق ہی ایسے باتیں کرتا ہے، ورنہ دوسرا ہوتا لا حکومت مل رہی ہے جلدی سے لے لیا جائے۔ کس شان سے امام نے باتیں کہی ہیں اور کیسے اپنے بیعت کی داستان کو جنگ صفین جانے سے پہلے دہرا دیا اور سب کو بتایا۔ اے گروہ مہاجرین و انصار، یہ باتوں کو سن لو، کیا تم نے میری پیروی کو اپنے اوپر واجب نہیں جانا؟ مہاجرین و انصار سے کیا تم نے میری پیروی کو اپنے اوپر واجب نہیں جانا؟ کیا تم نے خوشی خوشی میرے ہاتھوں پہ بیعت نہیں کی؟ کیا تم نے اپنی بات کو قبول کرنے کا عہد و میری بات کو قبول کرنے کا عہد و پیمان نہیں باندھا؟ کیا تم نے یہ عہد و پیمان نہیں باندھا تھا کہ تم علی کی بات مانو گے، تم علی کی بات سنو گے؟ یہ بتاؤ، میری بیعت ابو بکر اور عمر کی بیعت سے بہت زیادہ مضبوط ہے تمہارے قاعدے کی روح سے۔ ہم اپنے ابھی حساب سے نہیں بتاتے۔ کیوں امام، کیوں؟ آپ یہ بتائیے، ابو بکر کی خلافت کو معاویہ نے مانا یا نہیں مانا؟ مانا نا۔ عمر کی خلافت کو مانا یا نہیں مانا؟ کہا تم مہاجرین اور انصار ابو بکر اور عمر کے ہاتھ پر بیعت کر لیں تو ان کی خلافت کو مان لیتے ہو، اور میری خلافت ان کی خلافت سے کہیں زیادہ قابل مقایسہ نہیں۔ تمہارے قاعدے کی روح سے تمام مہاجرین و انصار نے میرے ہاتھوں پر بیعت کی، اور میں نے شرطیں رکھی تب بیعت کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ نہ ابو بکر نے شرط رکھی تھی، نہ عمر نے شرط رکھی تھی۔ کہا ان کی بیعت قبول کر لی تم نے، معاویہ سے کہا اس معاویہ نے، مگر علی کی بیعت کو قبول نہیں کر رہا ہے۔ کیا میرے حق میں خیر اندیشی کرنا تم پر واجب نہیں مہاجرین و انصار سے؟ اے مہاجرین و انصار، کیا میرا حکم تم پر لازم نہیں؟ کیا تمہیں یہ نہیں معلوم میری بیعت جو حاضر ہیں ان پر بھی واجب ہے، جو غائب ہیں ان پر بھی واجب ہے، اہل مدینہ پہ بھی میری بیعت واجب ہے،
اہل شام پہ بھی میری بیعت واجب ہے، جیسے مہاجر و انصار کے لیے میری بیعت واجب ہے، ایسے ہی معاویہ کے لیے بھی میری بیعت واجب ہے، میری بیعت واجب ہے۔ پس معاویہ اور اس کے ساتھیوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ میری بیعت کو قبول نہیں کرتے، میری بیعت کے سلسلے میں وفاداری کیوں نہیں دکھاتے؟ جبکہ بہت توجہ کریے گا، جبکہ میں رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ کا رسول اللہ کی خشاوندی، نبی گرامی کی قرابت داری، اسلام میں سبقت اور رسول پاک کے داماد ہونے کے اعتبار سے ان سارے لوگوں سے زیادہ خلافت کا سزاوار ہوں، جنہوں نے مجھ سے پہلے سبقت کی اور خلافت کو غصب کر دیا۔ اگر رشتہ داری دیکھتے تو مجھ سے قریب کے نہیں ہو تم رشتے میں، کیا تم نے غدیر بھلا دیا؟ یہ صفین جاتے وقت کا، کیا تم نے غدیر بھلا دیا جہاں نبی پاک نے دو چیزوں کی بیعت لی تھی، ایک میری ولایت کی اور دوسری میری دوستی کی۔ ولایت میں ولایت کیا ہوتا ہے مسئلہ؟ ولایت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ علی تمام مومنین سے ان کی جانوں سے زیادہ ان پر اختیار رکھتے ہیں، اس کو ولایت کہا جاتا ہے۔ کیا تم نے غدیر کا دن بھلا دیا جہاں اللہ کے نبی نے میری ولایت اور دوستی دونوں کے بارے میں فرمان سنایا تھا؟ پس اے مسلمانوں خدا سے ڈرو اور پیمان شکن طغیان گر سرکش معاویہ اور اس کے ستمگر ساتھیوں سے جنگ کے لیے لوگوں کو آمادہ کرو۔ یہ ظالم ہے، یہ ستمگر ہے۔ اور پھر قرآن کی آیت سنائی، اور انہی آیتوں کو پڑھ کے امام کی تقریر ختم کروں گا اور مصائب کی طرف چلوں گا، اور کل سے ہم لوگ انشاءاللہ اب صفین کے راستے پہ نکلیں گے، اور کن کن راستوں کو طے کر کے امام صفین میں پہنچیں گے، تاکہ آنے والے دنوں میں اب ہم لوگوں کے پاس 4 دن اور ہیں گفتگو کرنے کے۔ میں نے آپ کا وقت لیا ہے، مجھے احساس ہے، میں پھر عذر خواہی کروں گا، میں معذرت چاہتا ہوں، مگر میں یہ احسان نہیں جتاتا۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، پہلے سے تیاری کیے رہتا ہوں، تب بھی ایک مجلس جب ممبر سے آنے سے پہلے آپ کو میں صرف اس لیے بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو احساس ہو، مجھے اپنی مجلس سے پہلے تیار کرنے کے لیے 6 سے 7 گھنٹے درکار ہوتے ہیں۔ پہلے کی بات نہیں کر رہا ہوں، جس دن پڑھنا ہوتا ہے اس دن اپنی مجلس کو تیار کرنے کے لیے مجھے 6 سے 7 گھنٹے درکار ہوتے ہیں۔ جب میں کہیں مجلس پڑھنے جاتا ہوں تو مجھ سے لوگ کہتے ہیں کہ چلیے فلاں جگہ گھومنے چلیے، میں نے کہا میرے پاس گھومنے کا وقت نہیں، میں مجلس پڑھنے ابھی آیا ہوں۔ آپ ہمیں جب گھمائیے گا جب مجلس نہ پڑھنا، مجھے مجلسوں کی تیاری کے لیے مجھے وقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں بھی مجلس پڑھنے آیا ہوں، میں بھی سمندر نہیں دیکھ سکتا ہوں، میں بھی کشتی میں نہیں بیٹھ سکتا ہوں، میں بھی پارک میں نہیں جا سکتا ہوں۔ بہت لوگ اصرار کرتے ہیں، مجھے کچھ اچھا بھی نہیں لگتا ہے، میں صاف کہہ دیتا ہوں نہیں، مطالعے کی ضرورت ہے۔ اتنے لوگ اس میں نہ جانے کتنے دور سے لوگ آئے اور کتنا قیمتی وقت نکال کے آتے ہیں، اور یہ تو امام حسین میں کشش ہے نا، کوئی میری وجہ سے تو نہیں آتا نا، سب سید الشہداء کی وجہ سے آتے ہیں۔ یہ حسین سے اتنا سچے جذبات جڑے ہوئے، اور اس کے بعد میں خالی ہاتھ آ جاؤں جہاں لوگ اپنے قیمتی وقت نکال رہے ہیں، قرآن کی آیتیں پڑھوں، اور رونے کے دن ہیں، اہل بیت پر آنسو بہانے کے دن ہیں۔ امام نے قرآن سے، خدا کی کتاب میں تمہارے سامنے تلاوت کرتا ہوں، اسے غور سے سنو۔ امام انہیں اپنے لشکر سے کہہ رہے ہیں، اسے غور سے سنو، نصیحت حاصل کرو۔ خدا کی قسم قرآن تمہارے لیے موعظہ ہے، بس قرآن کے لیے، قرآن کی، خدا کی نصیحتوں سے پند حاصل کرو اور خدا کی نافرمانی نہ کرو۔ خدا نے گزشتہ قوموں کی داستان کو بتایا، اس کو غور سے سنیے گا، اس میں قرآن کی آیت ہے۔ کیا موسیٰ کے بعد یہ قرآن کی آیت ہے؟ ظاہراً جی ہاں، سورہ بقرہ آیت نمبر 246 ہے،
یہ امام نے اپنے لشکر سے پڑھی ہے، اس کا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں۔ کیا موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل کے اس گروہ کو نہیں دیکھا جب انہوں نے اپنے پیغمبر سے کہا ہمارے لیے ایک بادشاہ منتخب کیجئے تاکہ ہم خدا کی راہ میں جنگ کریں، کہ ہم خدا کی راہ میں جنگ کرنا چاہتے ہیں۔ تو پیغمبر نے کہا ایسا نہ ہو، جب تم پر جنگ واجب کر دی جائے تو تم اسے انجام نہ دو۔ انہوں نے کہا ہم خدا کی راہ میں کیوں نہ جنگ کریں گے جبکہ ہم کو ہمارے گھروں سے نکال دیا گیا، ہم کو ہمارے بچوں سے دور کر دیا گیا ہے، تو ہم خدا کی راہ میں جنگ کیوں نہ کریں۔ لیکن انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم جنگ کریں گے، لیکن جب انہیں جنگ کا حکم دیا گیا تو صرف چند افراد کے سوا سب نے منہ پھیر لیا۔ یہ آیت امام اپنے ساتھیوں سے صفین میں آپ کو پتہ ہے 20,000 لوگ امام کے لشکر سے جدا ہو کے کہنے لگے معاویہ سے صلح کریے ورنہ آپ کو گرفتار کر کے ہم آپ کو معاویہ کے حوالے کر دیں گے۔ آپ اس آیت کو دیکھیے نا، جب ان سے کہا گیا بنی اسرائیل کے اس گروہ سے کہ بھئی چلو جنگ کی جائے، تو چند افراد کے سوا سب نے جنگ سے منہ پھیر لیا۔ خدا ستمگروں کو، خدا ظالموں کو اچھی طرح سے جانتا ہے۔ اور جب ان کے پیغمبر نے ان سے کہا تمہارے لیے خدا نے طالوت کو بادشاہ معین کیا ہے، تو کہنے لگے اسے ہم پر بادشاہی کا حق کیسے حاصل ہو گیا جبکہ ہم اس سے زیادہ بادشاہی کے حقدار ہیں، وہ تو مالدار نہیں۔ پیغمبر نے فرمایا خدا نے تمہارے مقابلے میں اسے منتخب کیا ہے، خدا نے طالوت کو علم دیا ہے، خدا نے طالوت کو جسمانی قوت دی ہے، خدا نے بہت زیادہ علم دیا۔ اللہ جسے چاہے بادشاہی عطا کرے، اور اللہ بڑی وسعت دینے والا ہے، اور اللہ عالم ہے۔ اس آیت کو پڑھنے کے بعد امام نے کہا کہ اے لوگو، اس آیت میں تمہارے لیے عبرت ہے، اس لیے کہ وہ پہلے کہتے تھے کہ ہم جنگ کریں گے، ہم کو ہمارے گھر سے نکال دیا گیا، ہم سے ہمارے بچے چھین لیے گئے، ہم جنگ کریں گے، لیکن جب جنگ آ گئی، وقت آ گیا تو کوئی نہیں گیا، چند لوگ، اور جب ان کا رہنما معین ہو گیا تو کہنے لگے یہ رہنما کیوں ہے، یہ تو ہم ہو سکتے تھے، یہ بادشاہ کون ہے؟ تو یہ کہا گیا کہ اس کا علم زیادہ ہے اور اس کی جسمانی طاقت بھی زیادہ ہے، اللہ جسے چاہے بادشاہی دے۔ امام کہہ رہے ہیں اس آیت میں صفین میں جانے والوں کے لیے، میرے سپاہیوں کے لیے عبرت ہے، تاکہ تم جانو کہ خلافت انبیاء کے بعد ان کے بازمندگان میں اللہ نے رکھا ہے۔ تم جان لو خدا نے طالوت کو برتری دی ہے، انہوں نے انتخاب کیا ہے، اور برتری کا دو معیار رکھا، ایک علم اور ایک جسمانی قوت، اور وہ دونوں میرے پاس ہے۔ معاویہ کے پاس نہ علم ہے نہ جسمانی قوت ہے، کہ اس آیت میں تمہارے لیے عبرت ہے، عبرت ہے۔ اچھا، کیا تمہارے ذہنوں میں یہ خیال نہیں آتا، اللہ اللہ، کیا تمہارے ذہنوں میں یہ خیال نہیں آتا ہے کہ یہ خیال نہیں آتا کہ اللہ نے بنی ہاشم کو معاویہ پر مقدم کیا ہے؟ یہ خیال نہیں آتا تمہارے ذہنوں میں؟ کیا تم یہ نہیں جانتے کہ بنی ہاشم بنی امیہ سے بہت افضل ہیں؟ کیا یہ بات تمہارے ذہنوں میں نہیں آتی ہے؟ اچھا، آخر میں آخری بات کہی، آخری بات جہاد کی بھئی، کہے لوگو راہ خدا میں علی جہاد کے لیے نکل لیں، نکل چلو۔ مومن تو بس وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور پھر شک نہ کرے، اور پھر اللہ کی راہ میں اپنا مال لٹا دے، اور جان کی ضرورت پڑے تو جان بھی لٹا دے، راہ خدا میں مال اور جان دینے سے دریغ نہ کرے۔ انہی کو دعوی ایمان میں سچا کہا گیا ہے۔ کیا میں تمہیں ایک ایسی تجارت کی طرف رہنمائی نہ کروں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے جائے، اور وہ یہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، اور خدا کی راہ میں اپنی جان بھی دے دو اور اپنا مال بھی لگا دو۔ اگر تم جان لو تو یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ خدا تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا، تمہیں جنت میں داخل کرے گا، جنت کے نیچے نہریں داخل جاری ہوں گے، ابدی جنت میں پاکیزہ مکانات ہوں گے، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور آخر میں کہا، اپنے لشکر سے کہا، اگر تمہارے بدلے میرے پاس اصحاب بدر کے
313 लोग हो जाते और बस। जंग बद्र में कितने असहाब थे? 313 ना। कहा तुम्हारे बदले अगर सिर्फ और सिर्फ 313 हो जाते ना मेरे पास, तो एक बड़ी तादाद से मैं बेनियाज हो जाता, मगर अली के पास वैसे नहीं। ये किसकी तरफ इशारा है? ये पहले ही से इमाम ने इशारा कर दिया, सारी बात हो गई। अब इमाम अपने लश्कर को 7 गिरोह में बांटेंगे। एक आगे बढ़ चुका है, 7 गिरोह में बांटेंगे। हर गिरोह का एक कमांडर होगा और ये लश्कर चलेगा। फिर इमाम कूफे से बाहर निकलेंगे, दायरे मूसा से गुजर होगा, पाबिल पहुँचेंगे, वहाँ रद्दुशम्स का वाक़या होगा, वहाँ से मदाइन जाएंगे। मदाइन में किसरा ईरान के बादशाह का खंडर महल देखेंगे, वहाँ से करबला गुजर होगा। जब करबला गुजरेंगे तो वहाँ के ऊपर इमाम को नींद आएगी। करबला से गुजर होगा, वहाँ इमाम हसन का जानू होगा, इमाम हुसैन सिराने होंगे और वहाँ अली मुर्तज़ा ख्वाब देखेंगे। ये एक सहरा है जहाँ खून का दरिया है। शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आप तमाम हजरात का तहे दिल से। शहज़ादी अजर देंगी, मैं क्या कह सकता हूँ। और 8वें इमाम ने कहा है कि मेरे जद पे रोगे तो अल्लाह अजर देगा। और ये भी कहा 8वें इमाम ने, 8वें इमाम ने कहा महशर में हमारे साथ रहोगे। क्या शरफ़ है, क्या शरफ़ है। अल्लाह अल्लाह कहा, अल्लाह अजर देगा। क्या वज़न है इस अमल में, इस फर्श पे बैठ के रोने में। अल्लाह अल्लाह आंसू बहाना का रो मेरे जद पे, अल्लाह अजर देगा, महशर में हमारे साथ रहोगे। और तीसरी बात 8वें इमाम ने कही कि तुम्हारे गुनाह धुल जाएंगे, पाको पाकीज़ा हो जाओगे। मुहर्रम की 5 तारीख़ है ना, असहाब काम आ गए, बनी हाशिम के कुर्बानी का सिलसिला है। अल्लाह अल्लाह एक बहन है जो 55 बरस की है और उसका एक माजाया है जो 57 बरस का है। और बहन ने ये शर्त की थी अब्दुल्ला से, जब भी मेरा माजाया सफ़र को जाएगा मैं अपने भैया के साथ जाऊंगी, मैं अपने माजाए के साथ जाऊंगी। जो शरीके कारे हुसैन बनी है ना, उस ज़ाते गिरामी को ज़ैनब कहा जाता है। हमारा लाखों दुरूद व सलाम हो शहज़ादी ज़ैनब कुबरा पे। आपको पता है ना, हुसैन ने मदीना छोड़ा तो ज़ैनब साथ साथ थी, मगर आनो मोहम्मद मदीने में थे, हुसैन मक्के में आ गए। अब्दुल्ला ने आनो मोहम्मद को ख़त देकर भेजा, कहा देखो हुसैन जब मिले तो हुसैन से कहना कि मक्का छोड़ कर न जाए। हुसैन आनो मोहम्मद से मुलाकात हुई, काफ़िले से जुड़े, हज़रत अब्दुल्ला आए, इमाम से कहा आका ना जाइए, जान का ख़तरा है। हुसैन ने कहा कि नाना ने मुझे आलम रोया में कुछ जिम्मेदारी दी है, मुझे वो जिम्मेदारी पूरा करना है, मैं वो अदा करूँगा। तो पूछा वो जिम्मेदारी बता दीजिए, आपके नाना ने कौन सी जिम्मेदारी दी है? कहा वो मैं बता नहीं सकता, मैं जब तक ज़िंदा रहूँगा मैं बता नहीं सकता, मुझे वो जिम्मेदारी अदा करना है। तो जब अब्दुल्ला मायूस हो गए और हुसैन करबला जाने के लिए तैयार थे, तो अब्दुल्ला ने औन मोहम्मद को बुलाया और औन मोहम्मद से ये कहा कि देखो अपने मामू के साथ साथ रहना, और अगर हुसैन पे कोई ऐसा वक्त आ जाए तो जान देने से दरेख न करना। अल्लाह अल्लाह क्या कारनामा है हज़रत अब्दुल्ला का, हुसैन पर जान देने से दरेग न करना। आनो मोहम्मद हुसैन के साथ साथ रहे, करबला में हुसैन के साथ साथ। जब शब आशूर आई ना, हर बीवी अपने बच्चे को संभालती थी और अपने बच्चे को सिखाती थी देखो कल हुसैन के काम आना है। और असहाब के घर के लोग असहाब से ये कहते थे अहले बैस के से पहले तुम्हें कुर्बान होना है। तो ज़ैनब भी अपने बच्चों को समझाती होगी, ए मेरे बच्चों
کل دادا جعفر تیار کی شجاعت دکھانا ہے، نانا علی مرتضیٰ کی شجاعت کا مظاہرہ کرنا ہے۔ اجرکم اللہ، دیکھو محبوب پہ قربان ہو جانا۔ ارے یہ ہوا جب روز عاشور قربانیوں کا سلسلہ شروع ہوا، اور محمد آگے بڑھے، آ کے حسین کی خدمت میں کھڑے ہو گئے۔ نہ معلوم سید الشہداء نے کس دل سے اور محمد کو اجازت دیا ہوگا، مگر اجازت پا کے آئے رے کربلا کا سما، آئے رے حسین کی غربت، آئے رے بے کسی، اور زینب اپنے ماں جائے میرا ماں جائے بچ جائے۔ اے میرے بچوں، محبوب قربان ہو جانا۔ کیا زینب اپنے ماں جائے کو لے کے اپنے ماں جائے کے ساتھ آئے تھے، اور محمد نے ہاتھ جوڑ لیا اور اس نے جہاد ملا تو دونوں نے رجز پڑھا، ہم جعفر تیار کے بیٹے۔ ارے رجز پڑھتے پڑھتے عجب نہیں کوئی بھائی فرات کی طرف بڑھا ہو تو دوسرے بھائی نے کہا ہوگا بھائیا ارے سکینہ پیاسی ہے، پانی نہ پینا۔ ارے دونوں شہزادے شہید ہو کے زمین کربلا پہ آئے، زینب سجدہ شکر بجا لائی، اور جب حسین کے شہادت کی خبر مدینے میں پہنچے، وہاں محمد حنفیہ موجود تھے، وہاں عبداللہ موجود تھے، وہاں صغرا موجود تھی، وہاں حسین کے قریبی رشتہ دار۔ تو محمد حنفیہ کے آنکھوں سے آنسو رواں ہوئے، عبداللہ رونے لگے، اور جب راوی نے بشیر نے بتایا اور محمد شہید کر دیے گئے، عبداللہ نے خدا کی بارگاہ میں شکریہ ادا کیا، اے میرے اللہ تیرا شکریہ، میں حسین کے کام نہ آ سکا، مگر میرے بچوں نے میری لاج رکھ لی، حسین کے کام آ گئے۔ ارے زینب جب اپنے حجرے میں گئی ہوگی اور محمد کا بستر دیکھا ہوگا، تڑپ کے کہا ہوگا ہائے میرے بچے، فضا میں کراب تھا، واہ حسینہ واہ مظلومہ، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔